جو فرضیت ہے وہ قرآن سے بالکل اس کی واضح اس کا ثبوت موجود ہے۔ تو آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مستحق ہیں کہ دعاؤں کے بھی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو صاحب دعا بھی بنایا ہے کہ آپ اس وقت حج کی تیاریوں میں ہیں، حج کے لیے مستقل کوششوں میں ہیں، اور کوشش کریں کہ اپنے وقت کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اس میں لگایا جائے۔ اس ایک اور جگہ قرآن کریم فرماتا ہے اور لوگوں میں حج کا اعلان بھی کر دو اور تمہارے پاس لوگ پیدل اور اونٹنیوں پر دور دراز رستے سے پہنچیں گے۔ یہ بھی قرآن کا معجزہ ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پیدل بھی کہا، اونٹنیوں پر بھی کہا، اور پھر فرمایا کہ دور دراز رستوں سے پہنچیں گے۔ اور آج پوری دنیا سے ہی مسلمان حج کے لیے یہاں پر آج کچھ ہی عرصے میں بلکہ آنا شروع ہو گئے حجاج، جو کہ حج کے لیے اس جگہ جمع ہوں گے۔ ایک چھوٹی سی بات یہ کہ ہم احرام کا مطلب کیا لیتے ہیں حج کے اندر، کیونکہ سب سے پہلے انسان جب حج کے لیے نکلتا ہے تو وہ احرام حج کا باندھتا ہے۔ حج کے احرام کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اوپر بہت ساری حلال چیزوں کو حرام کر لینا۔ عمومی طور پر تو ہم عمرے پہ، جب کیونکہ ہم لوگ لوکل لوگ ہیں، ہمیں یہاں کا پتہ ہوتا ہے جو سعودیہ میں ہوتے ہیں ان کو، لیکن عمومی طور پر یہ ہے کہ حج کا مطلب یہ ہے کہ حج جب احرام باندھ لیا تو اس کا مطلب بہت ساری حرام حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیا۔ یعنی کہ انسان سیاہ ہوا کپڑا نہیں پہن سکتا، انسان خوشبو نہیں لگا سکتا، جسم کے حصوں کے بال نہیں کٹوا سکتا، ناخن نہیں کٹوا سکتا، اور بہت سی اپنی جو جائز خواہشات ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے، شریعت کے حکم کی وجہ سے اس پر حرام ہو جاتی ہیں۔ یہی اللہ تعالیٰ اس حج میں چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے اوپر، مومنوں پر کچھ ریسٹرکشن لگانا چاہتا ہے اور دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کے بندے اس ریسٹرکشنز پر کیسے عمل کرتے ہیں۔ اور ساری کی ساری زندگی پھر یہی انسان کی زندگی کا طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو ماننا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ احرام اصل میں دراصل ہمیں یاد دلاتا ہے کفن کی، کیونکہ یہ اچھا ایک تھوڑی سی اور بتا دوں اس درمیان میں کہ یہ جتنی بھی ڈسکشن ہوگی اس کا سہارا میں نے دو علماء کرام سے لیا ہے، ایک مفتی تقی عثمانی دامن برکاتہم عالیہ سے، اور ایک شیخ زکریا رحمہ اللہ علیہ کی کتابوں سے۔ تو جو کچھ بھی اس میں کہا جا رہا ہے وہ تقریباً انہی دونوں علماء کی رائے کے اوپر اعتبار کرتے ہوئے میں بتا رہا ہوں۔ تو ایک وقت انسان جب احرام پہنتا ہے تو دراصل اس کو اسی چیز کی یاد دلاتا ہے کہ ایک وقت ہے کہ ہمیں اس دنیا سے واپس جانا ہے اور انہی دونوں لباسوں کے اندر واپس جانا ہے۔ بلکہ آگے چل کے آپ کو یہ بات بھی پتہ چلے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رضی اللہ عنہ کو، جو ان کا انتقال حج پہ ہوا، تو ان کو یہی فرمایا کہ ان کو اسی احرام میں دفنا دو اور یہ روز قیامت جو ہے اسی طرح لبیک پڑھتے ہوئے اٹھیں گے۔ جن حضرات کو میں اگین پھر یہی کہہ رہا ہوں، جن کو وائس نہیں آ رہی ہے، میرے خیال میں ان کو پلیز ریفر ٹو اگین، ان کو پرابلم ہے، کچھ حضرات کو ہو رہی ہے، یا تو کچھ حضرات ان کو واٹس ایپ پہ بتا دیں، کیونکہ اس وقت سیشن کے مڈل میں میرے لیے بتانا بڑا مشکل ہے۔ حج کی لذت، یہ ایک عجیب بات ہے کہ جو حضرات پہلی دفعہ حج کرنے جا رہے ہوں گے آپ حضرات میں سے، یقین جانیں کہ جنہوں نے ایک دفعہ حج کر لیا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عجیب بات ہے کہ اس کا حج کا مزہ ان کو دوبارہ، جب بھی حج آتا ہے تو ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے انسان کی کہ اس کا دل دوبارہ چاہتا ہے۔ تو حج مقبول کی بھی شاید یہ نشانیوں میں سے ہی ایک ہے کہ انسان کو حج کی لذت لگ جاتی ہے، کہ انسان کا دل چاہتا ہے کہ میں دوبارہ حج کروں۔ یہ وہ تمام حضرات جانتے ہوں گے جنہوں نے پہلے اپنی زندگی میں حج کیے ہوئے ہیں کہ حج کی لذت کا ایک عجیب ہی مزہ ہے حج کے پورے جرنی کا۔ اور یہ آپ حضرات کو انشاءاللہ جو پہلی دفعہ جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو اور بھی دفعہ جانے کی توفیق دے، یہ ان کو اندازہ حج کرنے کے بعد ہوگا۔ ایک اور بات یہ کہ جو حضرات نفل حج کے لیے جاتے ہیں ان کے لیے ایک اور عجیب بات یہ ہے کہ بعض جگہ شریعت نے بعض چیزوں کو اہمیت دی ہے۔ عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ رحمہ اللہ علیہ بڑے درجے کے محدث اور فقہا ہیں۔ ایک دفعہ اپنے حج پر تھے، آپ کا فرضیت والا حج نہیں تھا، ایک رستے مر ایک بستی سے گزرے جہاں پر ایک بچی جو ہے وہ ایک ڈیڈ چکن جو تھی اس کو اٹھا کے اپنے گھر لے گئی۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ علیہ کو تعجب بھی ہوا کہ یہ بچی ایک مردار چکن کو، مرغی کو لے کے جا رہی ہے۔ آپ نے اپنے ساتھی کو بھیج کر کہا کہ جاؤ جا کے معلوم کرو، دریافت کرو کیا ماجرا ہے۔ جب معلوم ہوا تو پتہ چلا کہ اس گھر میں کئی عرصے سے فاقہ ہے،
آپ رحمہ اللہ علیہ کے دل پر بڑا اثر ہوا اور آپ نے اپنے حج کا سارا سفر ملتوی کیا اور اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ ہم حج پر نہیں جائیں گے، اور جو ہم حج پر خرچ کرتے ہیں وہ پیسہ ہم اسی بستی کے لوگوں پر خرچ کریں گے تاکہ بھوک اور پیاس اور ان کی فاقہ کشی کا سدباب ہو سکے۔ تو شریعت نے مقامات رکھے ہیں بہت چیزوں کے، لیکن اس سے فرضیت کہ حج کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ صرف ایک بتانا مقصود ہے کہ بعض جگہ شریعت جو ہے وہ ایک انسان کی مدد کرنے پر اور ایک انسان کی اس کی حاجت روائی کرنے پر حج سے بھی بڑا جو ہے بعض فقہا نے حج کو چھوڑ کر یہ کام کیا ہے۔ تو یہ صرف بتانا مقصد ہے کہ انسان کی ضرورت، انسان کی مسلمان کی ایک انسانیت کی مدد اس قدر اہمیت کی حامل ہے۔ اور آپ حضرات کیونکہ حج پہ جائیں گے تو اس جگہ اس کی بہت ضرورت پڑے گی، مستقل لوگ ہوں گے، مستقل ایک ایک مجمع ہوگا، مستقل ڈفرینٹ قسم کے ڈفرینٹ لوگ ہوں گے، ہمیں نہیں، آپ کو نہیں پتہ کہ کس وقت کیا تکلیف آنے والی ہے، تو اس میں صبر کی بہت امپورٹنس ہے اس پورے سفر کے اندر، اور یہ آپ کو آگے چل کے مزید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا جو سفر ہے اس کے بارے میں پتہ چل جائے گا۔ اس تمام چیزوں سے ہٹ کے اب میں ڈائریکٹلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے بارے میں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حج تھا اس کا تاریخی ہسٹوریکل اسپیکٹ ہم ڈسکس کریں گے۔ اس کے اندر ہم کوئی فقہی مسائل ڈسکس نہیں کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے ہمیں جو ہے وہ جو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح حج کیا۔ اس سے پہلے ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ منورہ پہ ہجرت کے بعد صرف ایک ہی حج کیا ہے، اس پر علماء کا اتفاق ہے۔ اس سے پہلے سن 9 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کا پہلا قافلہ فتح مکہ کے بعد حج کے لیے بھیجا تھا۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف نہیں لے گئے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امیر حج بنا کر بھیجا، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجۃ الوداع سے پہلے ایک سال پہلے مسلمانوں کی پہلی ایک جماعت حج کرنے جا چکی تھی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ایک سال بعد ہی 10 ہجری میں، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی کا آخری سال بھی ہے، اسی سال آپ نے اپنے حج کا ارادہ کیا۔ اور کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا یہ آخری حج تھا، اس کو اس لیے حجۃ الوداع بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس درمیان سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقل بیانات میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وعظ میں، نصیحت میں مستقل ایسے اشارے ملتے تھے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دوبارہ ان صحابہ سے اجتماع مشکل ہو جائے۔ تو اسی لیے جب یہ مستقل آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سفر حج کے اندر مستقل کئی جگہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے واز فرمایا۔ سفر کی ابتدا میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان فرمایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام 10 ہجری کو ٹریول کر رہے ہیں، جا رہے ہیں حج کے لیے ارادے سے، تو صحابہ رضی اللہ عنہ کی، جو کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اور اس امت کے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سب سے خیر خواہ، سب سے زیادہ اتباع کرنے والے اور سب سے زیادہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو فالو کرنے والے تھے، وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس اعلان سے بہت بڑی تعداد حج کے لیے تیار ہو گئی۔ اور ابو داؤد کی حدیث کے اندر ہے کہ کم و بیش 1,24,000 صحابہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے۔ جو لوگ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نہ جا سکے، وہ جو ہیں مدینہ منورہ سے ساتھ نہ نکل سکے، ان میں سے کچھ حضرات، کچھ قافلوں نے مکہ مکرمہ میں ڈائریکٹ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ملاقات کی، اور کئی لوگ جو ہیں عرفات میں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جوائن ہوئے۔ علی رضی اللہ عنہ کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے غالباً یمن کے لیے محاذ پر بھیجا ہوا تھا، وہاں سے آپ علی رضی اللہ عنہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مکے میں جوائن کیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قربانی کے جانور بھی علی رضی اللہ عنہ کچھ جانور لے کے آئے تھے، خود تو کچھ جانور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے، اور کچھ جانور آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ علی رضی اللہ عنہ بھی لے کے آئے۔ یہی وجہ تھی کہ علی رضی اللہ عنہ جب مکہ میں پہنچے ہوئے تھے، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ، میں اس طرح سے نیت کر کے آیا ہوں کہ جو آپ کی نیت ہے وہی میری نیت ہے۔ اس کے بارے میں آپ کو تفصیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے مولانا مکی دامن و برکاتہم عالیہ کے خطبات میں مل جائے گی۔ سفر کی روانگی کے بارے میں احوال، اس درمیان میں تھوڑا سا ایک انٹرپٹ کر دوں آپ لوگوں کو کہ پلیز گروپ میں اگر آپ حضرات مجھے یہ بتا دیں کوئی بھی پرائیویٹ میسج کر کے کہ ان کو آواز آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے، کیونکہ میرے حساب سے تو یہاں پر جو میں دیکھ رہا ہوں کہ تقریباً آواز بالکل ٹھیک ہے۔ پلیز اگر مجھے آپ بتا دیں گے، نوٹیفائی کر دیں گے تو مجھے آسانی ہو جائے گی۔
जज़ाकुमुल्लाह खैर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सफ़र की रवानगी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने मुनव्वरा में ज़ोहर की नमाज़ पढ़ाई और उसके बाद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम असर की नमाज़ के लिए ज़ुल्हुलैफ़ा के मुकाम पर पहुँचे। ये वो मीक़ात है जो कि मदीना मुनव्वरा के पास है। इसमें तारीख़ लिखने वालों का इख्तिलाफ़ है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो रवानगी हुई है वो किस डेट को हुई है। 3 कौल आते हैं आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रवानगी के, एक 24th 23rd, 24th और 25th ज़िलक़ादा, यानी 23, 24 और 25 को ज़िलक़ादा के बारे में 3 कौल हैं। इसी तरह दिन के बारे में कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस दिन ट्रैवल करना शुरू किया, मदीना मुनव्वरा से रवानगी इख्तियार की, उसके बारे में भी 3 कौल हैं, जुमेरात, जुम्मा और हफ्ता। लेकिन शेखुल हदीस लिखते हैं मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह कि ये जुम्मे का दिन नहीं हो सकता। उसकी वजह ये है कि ये रिवायात के ख़िलाफ़ है, क्योंकि मदीना मुनव्वरा में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी थी, तो ये जुम्मे का दिन हो नहीं सकता, क्योंकि जुम्मे के दिन हम जुम्मे की नमाज़ पढ़ते हैं। तो हज़रत शेख लिखते हैं कि 25 ज़िलक़ादा यानी 25th ऑफ ज़िलक़ादा हफ्ते के दिन राजिह कौल है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना रवानगी मदीना मुनव्वरा से इख्तियार की ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के, और आप ज़ुल्हुलैफ़ा पर पहुँचे और आपने वहाँ पर असर की नमाज़ पढ़ी और ज़ुल्हुलैफ़ा में क़याम फ़रमाया। इस क़याम में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहलिया और अज़वाज मुतहहरात साथ थीं। आपने उनसे मुलाकातें की। इसके बाद इसके बाद जो है वो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज दूसरे दिन यानी रात को आपने पहली रात ज़ुल्हुलैफ़ा में क़याम किया और दूसरे दिन आपने ज़ोहर की नमाज के वक्त गुस्ल फरमाया और एहराम की चादरें बांध ली। यानी ज़ुल्हुलैफ़ा में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पहले दिन क़याम फरमाया, आप असर के वक्त पहुँचे, आपने असर की नमाज पढ़ी, आपने इसी तरह और नमाज़ें पढ़ी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी अज़वाज मुतहहरात से जो उनके साथ थे उनसे मुलाकात की। इसके बाद ज़ोहर की नमाज के वक्त आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एहराम के लिए गुस्ल किया और चादरें ज़ेब तन की और ज़ुल्हुलैफ़ा की मस्जिद में ज़ोहर की नमाज के बाद क़िरान का एहराम बांधा। इस पर मौर्रिखीन का तकरीबन इत्तिफ़ाक़ है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम शुरू से ही क़ारिन थे, यानी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब एहराम बांधा है तो क़िरान का ही एहराम बांधा था आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और इसके साथ-साथ आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मस्जिद ज़ुल्हुलैफ़ा से जब एहराम बांधा तो सहाबा को इख्तियार दे दिया कि उनमें से जो चाहे वो अपना हज का एहराम बांध ले, यानी जो चाहे हज इफ़राद कर ले, जो चाहे तमत्तु कर ले, जो चाहे क़िरान कर ले। यानी तीनों हज की आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इजाज़त दी और तीनों ही हज मनक़ूल हैं और तीनों ही हज के अंदर फ़ज़ाइल और उसकी जगह अपनी जगह है। यहाँ पर उलमा का इख्तिलाफ है कि कौन सा हज कौन सा ज़्यादा बेहतर है, कौन सा नहीं है। हमें शायद इस इख्तिलाफ से बरीतर होकर ये देखना चाहिए कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तीनों हज की सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम को इजाज़त दी थी। इसी वक्त पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खुद जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाए और इस मुकाम पर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमाया कि या रसूल अल्लाह ये वादी अक़ीक़ है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसमें नमाज़ पढ़े हैं और हज और उम्रे का एहराम बांधे, यानी क़िरान का एहराम जो है जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया। अच्छा, क्योंकि मस्जिद थी और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुछ ही आदमियों को तक आवाज़ पहुँची थी, तो बाज़ हज़रात ये समझे कि बाज़ को तो पता चल गया कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एहराम बांधा है और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लब्बैक भी पढ़ी है। लेकिन इसके बाद जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम थोड़ा-सा ऊँचाई पर चढ़े, जो कि बैदा की पहाड़ी थी और वहाँ पर ऊँचाई की वजह से आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ज़ोर से लब्बैक पढ़ा, तो बाज़ सहाबा ये समझे, बाज़ हज़रात ये कौल लेते हैं कि शायद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नियत बैदा के मुकाम से की। तो रिवायात में इख्तिलाफ हो सकता है, उसकी वजह ये है कि 2 मुख्तलिफ मौर्रिखीन 2 मुख्तलिफ जगह आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से आवाज़ सुन रहे हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब ऊँटनी पर बैठे, जो कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ऊँटनी थी और जब ऊँचाई पर चढ़ना कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वहाँ जब लब्बैक पढ़ी ज़ोर से, तो ज़्यादा लोगों ने सुनी, जबकि मस्जिद के पास कम लोगों ने सुनी, तो इस वजह से रिवायत में इख्तिलाफ हो सकता है। लेकिन वहाँ से आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दरअसल ज़ुल्हुलैफ़ा से ही अपना एहराम बांधा। इसी दरमियान में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबा की एक बड़ी जमात ने भी एहराम बांधा और जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सफ़र के दरमियान में आके दरख्वास्त की कि अल्लाह के रसूल अपने सहाबा को कहें कि ऊंची आवाज़ में लब्बैक पढ़ें। आज हकीकत ये जानिए कि हमने देखा कि ये शायद रिवाज कम होता जा रहा है कि हम जो है वो लब्बैक ज़ोर से नहीं पढ़ते। तो हुज्जाज को चाहिए कि वो ऊंची आवाज़ से लब्बैक पढ़ें, ऊंची आवाज़ से कहें।
یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی سنت ہے، یہی جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے بڑھایا تھا۔ جب اونچائی پر چڑھیں، تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد لبیک اللہم لبیک کی آواز آپ کے منہ سے نہیں، آپ ایک حاجی کے لیے ضروری ہے کہ وہ مستقل پڑھے، اس کے لیے ضروری ہے۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے رستے سے بیدا کی پہاڑی سے نکلے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس سفر سے پورا مدینے سے پہلے ذوالحلیفہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے احرام باندھا، وہاں سے آپ بیدا کی پہاڑی پر چڑھے جہاں سے بہت سارے صحابہ نے سنا۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام روحا کے مقام پر پہنچے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہاں 70 نبیوں نے نماز پڑھی ہے، یعنی یہ روحا کا مقام، مقام روحا جو تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہاں 70 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق سفر کے اندر ساتھ تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان بھی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ایک اونٹنی کے اوپر تھا، جو کہ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام کے سپرد کی ہوئی تھی، عجیب بات یہ ہے کہ وادی عرش پر جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے تو وہاں کچھ دیر ہوئی، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے غلام نے آ کر انہیں بتایا کہ ان کا جو اونٹ ہے ابوبکر صدیق کا وہ گم ہو چکا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سفر اور ہر جگہ کے ساتھی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو اس خبر سے انتہا سے زیادہ غصہ چڑھا، اور تاریخ کی روایات میں آتا ہے آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام کو مارا بھی، جس کو دیکھ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے اور کہا کہ دیکھو یہ حالت احرام میں بھی لوگوں کو یہ دیکھو کیا کر رہے ہیں، یعنی کہ حالت احرام میں لوگوں کو مار رہے ہیں۔ جب صحابہ رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان اونٹنی گم گئی ہے، تو کچھ صحابہ رضی اللہ عنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کھانا تیار کر کے لے کے آئے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول نے فرمایا، بلایا کہ آؤ بیٹھ کے، اللہ کی طرف سے یہ بہترین غذا آئی ہے، اس کو کھاؤ۔ لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سخت غصے میں تھے، اور کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دراصل تکلیف تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو سامان تھا وہ غائب ہو چکا تھا۔ اسی درمیان میں حضرت سعد رضی اللہ عنہ اور ابو قیس رضی اللہ عنہ اپنے سامان کی اونٹنی لے کر حاضر ہوئے اور فرمایا یا رسول اللہ، کیونکہ آپ کا سامان گم چکا ہے، ہم آپ ہماری طرف سے ہدیہ قبول فرمائیں۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں برکت عطا فرمائے، ہماری اونٹنی مل گئی ہے۔ یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کچھ عرصے بعد اونٹنی مل گئی، وقت تھوڑا سا لگا لیکن اونٹنی مل گئی۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعائیں دی، یعنی حاجی کا اب دعا دینا اور دعا کرنا بہت امپورٹنٹ ہے اس پورے سفر میں۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام عصفان جو کہ مکہ کے قریب ہے وہاں تشریف فرما تھے۔ آپ کا سفر مبارک آگے چلا، آپ عصفان کے علاقے پر پہنچے جہاں پر حضرت سراقہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں اس طرح حج کی تلقین کر دیجئے، ہمیں حج کے بارے میں اس طرح بتا دیجئے کہ ہمیں ایسا ہو جیسے ہم پہلی دفعہ حج کر رہے ہیں، ہمارے لیے جیسے آج ہی ہم پیدا ہوئے ہیں، یعنی۔ اور اس جگہ پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو حج کے بارے میں پوری معلومات دی کہ ہمیں حج پہ یہ اس طرح سے کرنا ہے۔ اسی درمیان میں آگے چل کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف کے مقام پر پہنچے، تو اما عائشہ رضی اللہ عنہ کو جو فیمینائن ایشوز ہوتے ہیں وہ ایک ایشو پیش آ گیا، اور اما عائشہ رضی اللہ عنہ کافی رونے لگیں کہ ان کا یہ سفر شاید برباد ہو گیا، شاید جو ہے وہ شاید ان کو نقصان ہو گیا، یہ پورا سفر برباد ہو گیا کہ وہ اب حج نہیں کر سکیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اما عائشہ رضی اللہ عنہ سے محبت بہت زیادہ تھی۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تسلی دی اور کہا کہ انسان کے قدرت میں نہیں ہے اس پر ان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اور ساتھ ساتھ صحابہ رضی اللہ عنہ کو، کیونکہ آپ پورے سفر میں مسائل بتاتے ہوئے جا رہے تھے، اس کے ساتھ ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو صحابہ اپنے ساتھ قربانی لے کے نہیں چلے ہیں وہ مکہ مکرمہ میں جا کر عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دیں، یعنی ان لوگوں کو جو کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صحابہ قربانی کا جانور لے کے نہیں چلے تھے، وہ ان کو حکم دیا کہ احرام کھول دیں۔ اسی لیے بعض فقہا کے نزدیک قران کرنے کے لیے جانور کا لانا ضروری ہے، تو بعض فقہا کے نزدیک اس میں اس چیز کی ریسٹرکشن قران کے لیے ضروری ہے۔ مکہ مکرمہ کے قریب اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام وادی ارزق پر پہنچے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پہنچ کر آپ نے ارشاد فرمایا اپنے صحابہ رضی اللہ عنہ سے
کہ اس وقت وہ منظر میرے آنکھوں کے سامنے ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس جگہ حج کے لیے گزر رہے تھے، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ میری آنکھوں کے سامنے یہ منظر ہے جیسا حضرت موسیٰ. اور اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انگلیاں دے کر اپنے کانوں میں بلند آواز سے لبیک پڑھی اور مکہ مکرمہ میں تشریف آوری کے لیے آگے چلے. آگے چل کے جو ذکر آتا ہے وہ مکہ مکرمہ کی تشریف آوری کا آتا ہے. یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام، میں دوبارہ تھوڑا سا ذکر کر دوں جو کہ بعد میں جنہوں نے جوائن کیا ہو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ منورہ سے ذوالحلیفہ پہنچے، ذوالحلیفہ میں رات کو قیام کیا. رات کو قیام کرنے کے بعد دوسرے دن صبح آپ نے ظہر کے بعد غسل کیا، احرام کی چادریں زیر تن کی، وہاں سے قران کا احرام باندھا، وہاں سے صحابہ کو اختیار دیا کہ وہ کوئی سا بھی حج کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ نے مستقل پورے سفر میں لبیک پڑھی اور صحابہ کو بھی تلقین کی کہ وہ لبیک پڑھیں. درمیان میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک مقام پر سامان کھویا. اس سامان کھونے کی وجہ سے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام پر ناراضگی اختیار کی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو تنبیہ فرمایا کہ احرام میں نہیں مارا جاتا. اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام رستے میں سفر کرتے کرتے مکہ مکرمہ کی تشریف آوری تک پہنچے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ذو طوا کے مقام پر پہنچے جو کہ مکے سے بالکل قریب ہے، اور رات وہیں قیام کیا، اور صبح مکے میں داخل ہونے کی غرض سے غسل فرمایا. یعنی مکے میں داخل ہونے سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے غسل کیا اور چاشت کی نماز، یعنی چاشت کا وقت جو کہ اشراق کے وقت سے لے کر فجر کی نماز کے تقریباً 3 ساڑھے 3 گھنٹے بعد اپروکسیمیٹلی اسٹارٹ ہو جاتا ہے. اس وقت میں آپ مکہ کے اندر 4 ذی الحج کو اتوار کے دن مکہ میں داخل ہوئے. اب آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹارٹ کیا ہے سفر اپنا 25 آف ذی القعدہ کو، اور 4 ذی الحج کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام حج میں داخل ہوئے ہیں. اور یہ قارن تھے، یعنی کہ مستقل احرام کی جو ریسٹرکشنز ہیں وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر تھیں. اسی لیے قارن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ قارن کے اوپر ریسٹرکشن بہت ہوتی ہیں، کیونکہ وہ بہت بہت لمبا عرصہ اس کو احرام تک رہنا ہوتا ہے. یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو 25 کو احرام باندھا ہے وہ جا کے 10 محرم کو 10 ذی الحج کو کھلنا تھا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام 4 ذی الحج کو مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے. صاحب علم کے نزدیک ذی القعدہ کا مہینہ 29 دن کا تھا. یعنی اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں جس آپ نے حج کیا اس وقت ذی القعدہ کا مہینہ 29 کا تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہفتے والے دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ پہنچ کر سب سے پہلے مسجد میں حرام میں تشریف لے گئے. ڈائریکٹ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حجر اسود کو بوسہ دیا، تحیات المسجد نہیں پڑھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سیدھے مسجد حرم میں داخل ہوئے، حجر اسود کو بوسہ دیا، طواف کرنا شروع کیا. طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھی، اور ان 2 رکعت کے اندر قل یا ایھا الکافرون اور سورہ اخلاص پڑھی. میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب مسجد حرم میں داخل ہوئے قران کے احرام کے ساتھ، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسجد ڈائریکٹ سب سے پہلے آپ نے حجر اسود کو بوسہ دیا، تحیات المسجد نہیں پڑھی. اس کے بعد طواف کیا، اور طواف کے بعد مقام ابراہیم پر آ کر آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی جس میں قل یا ایھا الکافرون اور سورہ اخلاص پڑھی. یعنی کہ یہاں پر قل یا ایھا الکافرون اور سورہ اخلاص پڑھنا مستحب ہوگا. اس کے بعد دوبارہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حجر اسود کو بوسہ دیا اور باب صفا سے نکل کر صفا کی پہاڑی پر تشریف لے گئے، اور اوپر چڑھ کر یہاں تک کہ بیت اللہ نظر آنے لگا. بہت دیر تک اس جگہ حمد و ثنا اللہ کی بیان کی اور دعا کی. اس کے بعد صفا مروہ پہ 7 چکر لگائے، اور اس کے بعد حکم دیا کہ جو لوگ اپنے ساتھ قربانی نہیں لے کے آئے تھے وہ احرام کھول دیں. اور اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں اپنی قیام گاہ میں تشریف لے گئے اور تقریباً 4 دن وہاں قیام فرمایا. آگے جا کے واقعہ آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا منا کی روانگی کا. منا کی روانگی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 8 ذی الحج کو جمعرات کے دن چاشت کے وقت آپ منا تشریف لے گئے. یعنی چاشت کے وقت آپ منا تشریف لے گئے، اور سارے صحابہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہم وہاں منا پہنچے. کچھ صحابہ کی جماعت نے عرفات کے میدان میں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ڈائریکٹ حج پر پہنچے ہیں، لیکن بڑی تعداد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھی.
اس کے بعد میدان عرفات کا واقعہ ذکر آتا ہے کہ جمعے کی صبح آفتاب نکلنے کے بعد یعنی سورج نکلنے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عرفات کی طرف تشریف لے گئے۔ نمرہ میں جو کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے خیمہ آپ کے خدام نے لگایا تھا، آپ نے وہاں تھوڑی دیر قیام کیا، یعنی مسجد نمرہ جہاں پر ہے وہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا خیمہ لگایا گیا اور وہاں پر آپ نے قیام کیا۔ اس کے بعد زوال کے بعد، یعنی کہ اگر کوئی شخص، جو لوگ صبح پہنچ جائیں، ان کے لیے اگر تھوڑا سا قیام کر لیں، تھوڑا آرام کر لیں، تو یہ بھی ایک طرح کی ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میچ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا ایک جز فالو ہو جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں تھوڑی دیر قیام کیا تھا۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے زوال کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اونٹنی جس کا نام قصوہ تھا اس پہ سوار ہو کر بطن عزہ میں، جو کہ بالکل قریب ہی تھا، وہاں ایک طویل خطبہ دیا۔ اور جو خطبہ میرے خیال میں ہم سبھی جانتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک طویل خطبہ دیا، اور اس خطبے کے اندر وہ الفاظ ایسے استعمال کیے جس کی طرف اشارہ تھا کہ شاید یہ اجتماع اب دوبارہ میرے ساتھ آپ حضرات کا نہ ہو سکے، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام شاید آگے جا کے وفات پا جائیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی روانگی ہو جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبے میں بھی اس کا ارشاد فرمایا۔ اس کے اللہ طویل خطبے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا تکبیر کہنے کا، اور یہاں پر ظہر اور عصر کی نماز وقت پر پڑھی، ظہر کی نماز کے وقت پر پڑھی۔ یہاں پر آپ کو ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے جو کہ ہر سال تقریباً ہمیں دیکھنے کو جب بھی جانا ہوا تو ہوتی ہے کہ ایک عجیب، عرفات کے میدان میں ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے لڑائی کی لوگوں کی۔ میں تمام آپ حضرات سے التجا کرتا ہوں کہ یہ جگہ لڑنے کی نہیں ہے۔ اہل علم کا اس پر اختلاف رہا ہے کہ کس 2 رکعت پڑھنی ہے یا 4 رکعت پڑھنی ہے، اپنے وقت پہ پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی ہے۔ جب صحابہ کا اور تابعین کا کسی عمل پر اختلاف ہو جائے تو ہم اس کے بارے میں اپنے اوپر وہاں وقت ضائع نہ کریں۔ میں یہ آپ کو ایک بھائی ہونے کی حیثیت سے، ایک آپ کے حج کی مقبولیت کے لیے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ وہاں پر اس چیز کی بحث میں نہ پڑیں۔ آپ جس عالم کو فالو کرتے ہیں، آپ جس مفتی کو فالو کرتے ہیں، آپ کا اس وقت جس پر دل ٹھکتا ہے آپ خاموشی سے اپنی وہ عمل کر لیجئے، اور اس کے بعد اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیجئے۔ ہم نے وہاں پر دیکھا ہے لوگ بلا وجہ کی بحث کرتے ہیں، یہ وقت، یہ مقام بحث کا نہیں ہے۔ یہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی سے بحث نہیں کی۔ عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں، خلیفۃ الرسول کے بارے میں، جو کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے تیسرے خلیفہ ہیں، ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ انہوں نے 4 رکعت نماز پڑھی جب ان کی خلافت کے دور میں۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کیوں 4 پڑھ رہے ہیں جبکہ اللہ کے رسول نے پڑھی ہیں؟ ہم تو میں نے مولانا مکی سے یہ بات سنی، انہوں نے کہا کہ میرا جو گھر ہے وہ مکہ کے اندر ہے، یعنی میری ایک جو خاندان ہے، میری ایک بیوی جو ہے وہ مکہ کے اندر ہے، اس لیے میں مکہ کا مقیم ہوں۔ لیکن جب آپ نے نماز پڑھی تو وہاں صحابہ نے کوئی آپس میں بحث نہیں کی، بحث مباحثے نہیں کیے۔ اہل علم کا اس پر اختلاف آج سے نہیں ہمیشہ سے ہے، تو ہم اس اختلاف کو چھوڑ دیں۔ ہم اس وقت کوشش کریں کہ ہم جو نماز جیسے وقت پہ ہے، اگر جس کا وقت پہ دل تھکتا ہے اپنے وقت پہ پڑھ لے، یہ دونوں ہی روایتیں موجود ہیں، تو اس لیے اس پر بحث نہ کریں خدا را۔ یہ ایسا وقت ہے کہ شیطان آپ کو کسی اور گناہ کی دعوت نہیں دے گا، وہاں کوئی اور گناہ ہے نہیں، وہاں صرف یہی ہے کہ وقت کو ضائع کروائے گا اس بحث میں جو کہ 1400 سال سے ہے۔ تو جب 1400 سال سے یہ مسئلہ حل نہیں ہو، مطلب جب علماء میں یا صحابہ میں یا تابعین میں ڈفرینس آف اوپینین ہے، تو میں اور آپ اس کو کیسے سیدھا کر سکتے ہیں؟ یہ میرے اور آپ کی ڈسکشن کی بات نہیں ہے۔ میری یہ ریکویسٹ ہے آپ تمام حضرات سے، خدا را اس بحث میں سوچئے گا بھی مت، اپنے وقت کو اس میں نہ ضائع کیجیے گا۔ یہ بہت قیمتی وقت ہوگا آپ کا عرفہ کا، اس وقت کے اندر آپ کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہوگا۔ ہو سکتا ہے یہ وقت آپ کو دوبارہ نصیب نہ ہو، اس وقت کے اندر گناہ معاف ہونے والے ہوں گے، اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر انتہا سے زیادہ رحمتیں ہوں گی، اس وقت شاید آپ سے زیادہ بلیسڈ لوگ کوئی اس دنیا میں نہیں ہوں گے۔ تو ایسے وقت میں اپنے آپ کو اس ڈسکشن میں نڈھال کر دینا، یہ انتہا سے زیادہ محرومی کی بات ہوگی اور کچھ بھی نہیں ہوگی۔ تو خدا را میری آپ سے ایک دفعہ پھر گزارش ہے، اس ڈسکشنز کو چھوڑ دیجئے۔ فقہی مسائل ہمارا مسئلہ نہیں ہے، ڈاکٹرز کے جو مسائل ہوتے ہیں وہ ڈاکٹرز ہی ڈسکس کرتے ہیں، مریض اس کے مسئلوں پر اپنے ڈاکٹرز پہ جن پہ اعتماد ہوتا ہے ان پہ عمل کر لیتے ہیں، آگے شفا دینے والا اللہ کا کام ہے۔
تو ہم اپنے جن پر اپنا آپ کا عمل آپ کا علم چھٹتا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ قابل اعتبار ہے، قابل بہتر شخص ہے، اس چیز کو ان کو مان لیجئے، ان کو فالو کر لیجئے اور اپنی عبادت میں لگے رہیے۔ اس پورے مقام پر آپ مجھے ایک جگہ بھی نہیں بتا سکتے کہ جہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام، اب یہ جو ذکر آئے گا آگے جا کے۔ ایک اور بات میں آپ کو بتا چوں، اس درمیان میں آپ سے کافی ڈسکشن رہی ہے، کافی سوال جواب بھی ہوتے رہے، کافی میسیجز بھی بھیجتا رہا۔ اگر میری بات درمیان میں کسی بھی اہل علم سے ٹکرائے، اور اگر کوئی بات میں نے کی ہو جو کہ اہل علم کہہ رہا ہو کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، تو آپ میری بات چھوڑ دیجئے، اہل علم کی بات کو لے لیجئے، ایک عالم کی بات، ایک صاحب علم کی بات کو لے لیجئے، میری بات کو ایک طرف چھوڑ دیجئے۔ دوبارہ ہم واپس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر آتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے طویل خطبہ دیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبے میں بھی اشارتاً فرمایا کہ میرا شاید تم سے اجتماع نہ ہو سکے۔ اس کے بعد نماز سے فراغت کے بعد آپ نماز سے فراغت کے بعد عرفات کے میدان میں تشریف لے گئے، اور مغرب تک اپنی اونٹنی میں صرف اور صرف دعا میں مشغول رہے۔ یعنی یہ دن صرف اور صرف دعا کا ہے، اس میں اور شاید کوئی کام نہیں ہے۔ اگر کسی کا دل دعا پہ نہیں لگ رہا تو وہ قرآن پڑھ لے، تلاوت کر لے، لیکن بحث و مباحثہ علم یہ اس وقت کرنے کا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اور صرف دعا کی ہے اس دن، صرف اور صرف ظہر کی نماز۔ علماء فرماتے ہیں، فقہا فرماتے ہیں کہ یہ جو جوائننگ آف صلاح تھا، یہ جو شارٹننگ آف صلاح تھا، یہ وقت جب شرنک کر دیا تو آپ نے پورا وقت جو ہے وہ دعا کو دیا ہے۔ یعنی مغرب تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام مستقل اللہ سے مانگتے رہے ہیں، مستقل اللہ سے اب فریاد کرتے رہے ہیں، اللہ کے آگے روتے رہے ہیں، اور شاید اس میں سے میجورٹی آف دعا جو تھی وہ شاید میرے اور آپ کے لیے تھی، کیونکہ ہم اس شاید دعاؤں کے زیادہ مستحق ہیں۔ اسی درمیان میں اب آپ سوچئے صحابہ کا علم اور صحابہ کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور صحابہ رضی اللہ عنہ کا ولولہ کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے فالوورز تھے۔ حضرت ام فضل رضی اللہ عنہا نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام، کیونکہ 9 ذی الحج کو عمومی طور پر روزے سے ہوتے تھے، اس چیز کو معلوم کرنے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس دودھ کا پیالہ بھجوایا۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقی چیزوں کو منع کر سکتے تھے، لیکن حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو منع کرنے سے منع فرمایا ہے، تو آپ رضی اللہ عنہ نے دودھ کا پیالہ بھجوایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل بات پتہ چل جائے گی کہ روزہ ہے یا نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دودھ پیا۔ اس سے تمام صحابہ کو یہ کلیریفیکیشن ہو گئی کہ 9 تاریخ کو روزہ نہیں رکھنا ہے، 9 کو روزہ نہیں ہے۔ یہ بھی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا اور اللہ کا ہم پر احسان تھا کہ اس دن روزہ نہیں ہے، ورنہ گرمیوں کے دن عرفات کا میدان اور ہم جیسے کمزور لوگ تو ہمارے لیے مشکل ہوتی۔ اسی درمیان میں ایک صحابی رضی اللہ عنہ کا عرفات کے میدان میں انتقال ہوا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو احرام میں کفنا دیا، کفنانے کا حکم دیا، اور فرمایا کہ یہ ان کے لیے بشارت دی کہ یہ لبیک پڑھتے ہی روز قیامت اٹھیں گے۔ اسی درمیان میں نجد کی ایک جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی اور فرمایا یا رسول اللہ حج کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک آدمی کو حکم دیا اعلان کروا دو، حج عرفہ میں ٹھہرنے کا نام ہے، یعنی الحج یوم العرفہ او کما قال۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حج یوم العرفہ میں کے نام ہے، ٹھہرنے کا نام ہے۔ جو شخص بھی 10 ذی الحج کی صبح سے پہلے پہلے، یعنی صبح صادق سے پہلے پہلے عرفات کے میدان میں پہنچ جائے اس کا حج ہو گیا۔ یعنی جو شخص بھی اگر رات کو بھی، مغرب نہیں، رات کو بھی صبح ہونے سے پہلے پہلے عرفات میں پہنچ گیا اور اس کا عرفات میں اسٹے ہو گیا، تو اللہ کے رسول اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم کے مطابق اس کا حج ہو گیا۔ حدیث ابو داؤد کے اندر، یعنی ابو داؤد کی حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اعلان کروا دو کہ جو بھی صبح سے پہلے پہلے پہنچ گیا اس کا حج ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس درمیان میں مستقل پورے حج کی جو یہ عرفات کا دن ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام مغرب تک دعا فرماتے رہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام مستقل دعا فرماتے رہے، لیکن ایک دعا قبول نہیں ہو رہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظالم کے حق میں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے، اللہ تعالیٰ تو اس کا بھی تو اختیار رکھتا ہے کہ تو مظلوم کو اپنی طرف سے دے دے اور ظالم کو معاف کر دے۔ یعنی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ظالموں کے لیے بھی اس امت کے دعا کر رہے ہیں۔ اس دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ظالموں کو بھی نہ چھوڑا۔ آج میرے بھائیو دوستوں، ہم دیکھیں کہ ہم اپنی جانوں پر کیا ظلم کیے ہیں کہ ہم صبح کی فجر کی اذان ہوتی ہے اور ہم سوئے ہوئے ہوتے ہیں، ہمارے اوپر شریعت کے احکام لازم ہیں، ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ جنت کے بخشائے ہیں، خیر الرحمت للعالمین ہیں، جن کی وجہ سے اس دنیا کو اس پورے نظام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بہترین انسانیت میں جو شخص جو بھیجا گیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس دن اس امت کے لیے مانگ رہے ہیں
اس دن مستقل اس امت کے لیے مانگ رہے ہیں، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ظالم کے لیے قبول نہیں ہوئی اس دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام عرفات کے میدان میں اس دن یہ دعا قبول نہیں ہوئی، لیکن یہ دعا آگے چل کے قبول ہوئی، جس کا ذکر آئے گا، جس کا جس کا ذکر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر آئے گا۔ اسی درمیان میں سورہ مائدہ کی آیات نازل ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ آیت نازل ہوئی کہ یہ دین مکمل کر دیا گیا ہے اور تم پر اپنی نعمتوں کو مکمل کر دی گئی ہیں۔ یہ آیت جب نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر تھے، قصوہ پر تھے، وہ اس آیت کے بوجھ کی وجہ سے بیٹھ گئی، یعنی اس آیت کی اتنی اس وحی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نازل ہوتی تھی تو اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایسا لگتا تھا جیسے پہاڑ میرے ران پر رکھ دیا گیا ہو، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سر مبارک جو ہے اما عائشہ رضی اللہ عنہ کے اوپر ہوتا تھا۔ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اسی سے آگے چل کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیتیں جب نازل ہوئیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے غروب آفتاب کے بعد نہایت تیزی سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ آپ نے عرفات کا میدان چھوڑا ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس تیزی سے سفر کر رہے تھے کہ جب اونچائی آتی تھی تو وہ اس تیزی سے اونٹ کی روپ کو کھینچتے تھے کہ اس کا سر جو ہے آپ کے کجاوے پہ، جو آپ کا جو اونٹ کا اوپر بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے اس پہ جا کے لگتا تھا، یعنی اتنی تیزی سے اس کو کھینچ رہے تھے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ واپسی کے سفر میں ساتھ تھے، مزدلفہ کے قریب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نیچر کالنگ ہوئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ضرورت پڑی کہ آپ کو اتر کر پیشاب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا اور اس کے بعد وضو کیا، اور حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے وضو فرمایا۔ یہ وہ مقام ہے کہ جب ابن عمر رضی اللہ عنہ جب بھی اس مقام سے گزرتے حج میں، آپ رضی اللہ عنہ اترتے اور وہاں وضو کرتے اور کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر وضو کیا ہے، اس لیے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اس مقام پر وضو کروں گا۔ میرے بھائیو دوستوں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کا کس قدر آج ہم اور آپ مذاق اڑا، آج ہم اور آپ اس کو کس طرح سے عام لے لیتے ہیں کہ یہ تو سنت عمل ہے، چھوڑ دو۔ یہاں ابن عمر رضی اللہ عنہ جو کہ ایک عمل جو کہ ایک رستے کی ایک سنت تھی، اس پر بھی یہ حج کے مقام پر رکتے تھے اور وضو کرتے تھے کہ یہ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان حضرات کے لیے فرمایا تھا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ آگے چل کے مزدلفہ کے مقام پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے، یہاں پر آپ نے پہنچ کر نئے وضو سے نماز پڑھی گئی، یعنی مزدلفہ پہنچ کر پھر آپ نے وضو فرمایا ہے، تو یہ بھی ایک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مستحب عمل ہو گیا کہ ہم وہاں مزدلفہ جب پہنچے تو ایک نیا وضو بنا لیں اگر پانی کی دستیابی ہو، اور پھر اس کے بعد آپ نے مغرب کی اور عشاء کی نماز پڑھائی اور پھر دوبارہ مشغول ہو گئے، یعنی دعاؤں میں، یعنی پھر آپ نے نماز پڑھی ہے، پورے دن آپ نے خطبہ، آپ نے دعائیں کی، مغرب کے بعد پھر مزدلفہ کے لیے چلے، مزدلفہ پہنچ کر آپ نے مغرب اور عشاء کی نماز پڑھی اور اس کے بعد دعاؤں میں مشغول ہو گئے۔ روایات میں مورخین لکھتے ہیں کہ اس جگہ جو دعا جو کہ قبول نہیں ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظالم کے حق میں، وہ اس جگہ جا کے قبول ہوئی، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دعا کو بھی قبول فرما لیا کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کے، اس امت کے ظالموں کو بھی معاف فرما دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو بچوں اور عورتوں اور بوڑھوں کو تکلیف کی وجہ سے رات ہی کو مزدلفہ سے منا جانے کا حکم دے دیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے صحابہ اور اپنے رفقا کے ساتھ پوری رات ٹھہرے رہے، یعنی اگر استطاعت ہے، ہمت ہے، سب کچھ ہے تو ہمیں پوری رات گزارنی چاہیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی اتباع میں، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف تکلیف کی غرض سے بچوں کو، عورتوں کو اور بوڑھوں کو روانہ کر دیا تھا منا کے لیے۔ تمام رفقا کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ صبح صادق کو سویرے نماز پڑھ کر، یعنی اول وقت میں نماز پڑھ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام منا کے لیے طرف روانہ ہوئے۔ اس وقت حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ جو کہ عرفات سے مزدلفہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اونٹنی پر تھے، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اونٹنی پر نہیں تھے بلکہ پیدل چل رہے تھے، جبکہ حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونٹنی پر تھے۔ رستے میں ایک نوجوان لڑکی نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنے باپ کی حج بدل کا مسئلہ دریافت کیا۔ ذرا یاد دیکھیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج سفر میں ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کے بہترین بشر، دنیا کے سب سے بڑے نبی، ان کے ساتھ ان کے صحابہ جو کہ سب سے اولین جماعت ہے، اور ان میں سے بھی ایک صحابی حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ یہ نوجوان لڑکی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو صحابیہ تھی وہ ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی۔ حضرت فضل رضی اللہ عنہ بھی نوعمر تھے، ان کی نگاہ اس عورت پر پڑی
آپ अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ दस्त मुबारक से हज़रत फ़ज़ल रज़ी अल्लाह अन्हु का चेहरा दूसरी तरफ फेर दिया और फरमाया कि ना, और फेर दिया कि ना महरम को ना देख सकें। तो मेरे भाइयों दोस्तों, इस जगह कितनी अहमियत है कि हम पर्दे की का एहतमाम करें, अपनी निगाहों की एहतमाम करें। और इसके बाद आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आज का दिन ऐसा है जो शख्स इसमें अपनी आँख, कान और ज़ुबान की हिफाजत करे, इसकी मग़फ़िरत होती है। यानी जो अपनी आँख को बचा गया, अपने कान को बचा गया, अपनी ज़बान को बचा गया। हमने देखा अरफ़ा के मैदान में यकीन जाने के लोग लड़ रहे होते हैं सिर्फ़ इन फ़िक़ही मसाइल के ऊपर। लोग उसके बाद इन फ़िक़ही मसाइलों के ऊपर अपने आप को एग्ज़ॉस्ट करके सो जाते हैं और इसके बाद इबादत में मशगूल नहीं रहते, वो वक़्त ज़ाया कर देते हैं। यकीन जाने वो वक़्त ज़ाया करने का नहीं है, वो वक़्त बहस व मुबाहिसे का नहीं है, वो वक़्त किसी चीज़ का नहीं है। नज़र की गुनाह की हिफाज़त कीजिए, नज़र का गुनाह बहुत इम्पोर्टेंट है। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, हम ओढ़नी ले लेते थे जब गैर मर्द आता था, और जब जब गैर मर्द हट जाते थे तो हम ओढ़नी हटा लेते थे। आगे चल के, यानी इसके बाद आप अलैहिस्सलाम से मुस्तकिल लोग इस पूरे सफ़र में आप अलैहिस्सलाम से मसाइल पूछते रहे, आप अलैहिस्सलाम हर किसी के मसाइल का जवाब देते रहे। एक साहब आए और उन्होंने दरियाफ़्त किया, या रसूल अल्लाह, मेरी वालिदा इतनी बूढ़ी हैं कि सवारी पर बांध कर भी बिठाया जाए तो इनकी मौत का अंदेशा है, तो मैं क्या इनकी तरफ से हज कर सकता हूँ? आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारी वालिदा के ज़िम्मे अगर कोई क़र्ज़ हो तो अदा ना करोगे? उस शख्स ने फरमाया, साहब ने फरमाया, बिल्कुल करूँगा। आपने फरमाया, ऐसे ही फिर हज को समझो, यानी कि किसी साहिब इस्तिताअत का जो हज है, जो हज अगर उसके ज़िम्मे था तो उसके उसके ज़िम्मे बदल ज़रूरी है, वो बदल कर सकता है। लेकिन इसकी तहकीक के लिए आप उलमा से ज़रूर राब्ता करें इस हज बदल के बारे में। ख़ास तौर पर जो लोग हज बदल कर रहे हैं, उनसे मेरी गुज़ारिश है कि वो उलमा से ज़रूर राब्ता कर लें हज बदल के करने के बारे में, क्योंकि उसकी कुछ फ़िक़ही मसाइल हैं इस मसले में। इसके बाद आप अलैहिस्सलाम जब वादी महसर पर पहुंचे, मुज़दलिफ़ा से रास्ते में रवानगी के वक्त, तो आप अलैहिस्सलाम ने सहाबा से फरमाया कि जल्दी निकलें, ये वही जगह है जहां इब्राहा के लश्कर को आप अल्लाह ताला ने हलाक किया था। यानी वअलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील, जब ये कुरान की आयत नाज़िल हुई थी, इब्राहा का लश्कर था, ये वही मुकाम था। तो आप अलैहिस्सलाम ने ऊँटनी को तेज़ कर दिया और सहाबा को भी कहा, क्योंकि ये अल्लाह यहाँ पे अज़ाब की जगह थी, इसलिए इससे तेज़ी से निकल गए। इसके बाद आप अलैहिस्सलाम मिना पहुंचे हैं, और मिना पहुंचकर आप अलैहिस्सलाम सीधा जमरे अक़बा गए हैं, यानी बड़ा शैतान। और बड़े शैतान पर आप अलैहिस्सलाम ने 7 कंकरियां मारी हैं और लब्बैक पढ़ा है, यानी यहाँ पहुंच 7 कंकरियां मारी, लब्बैक पढ़ा, जो कि आप अलैहिस्सलाम इस पूरे रास्ते में पढ़ रहे थे। यानी आप अलैहिस्सलाम ने जब से एहराम बांधा, 25 ज़िक़ादा से आपने जो एहराम बांधा है, उस दरमियान में मुस्तकिल आप अलैहिस्सलाम लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क, की मुस्तकिल पढ़ रहे थे। यहाँ पर आकर 7 कंकरियां मारी, लब्बैक पढ़ा, जो कि एहराम के बाद पढ़ रहे थे। इसके बाद इसको बंद कर दिया, यानी कि जब आप पहली दफ़ा कंकरी मार देंगे, उसके बाद आपने लब्बैक पढ़ देना बंद कर देनी है, यानी बंद हो जाएगा। इसके बाद आप मिना में क़यामगाह पर गए, अपने क़याम पर गए, और वहाँ बड़ा लंबा तवील आपने वास फरमाया और अहकाम को ज़िक्र फरमाया, मुस्तकिल अहकाम फरमाए, और साथ साथ ये भी बताते रहे कि शायद ये मेरा आखिरी ही हज है। इसके बाद आप अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी की। आप अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्र के मुताबिक, जो कि 63 ईयर्स थी, आपने 63 ऊँट, कैमल्स, 63 ऊँट अपने हाथ से ज़िबा किए, और जो बाकी ऊँट बच गए थे, जिनकी कमोबेश तादाद 100 थी, 100 थी, उनको हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को हुक्म किया कि वो ज़िबा करें। कुर्बानी के बाद आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यानी आप अलैहिस्सलाम ने हज के अंदर 63 ऊँट ज़िबा किए, अपने हाथ से नहर की है, और उसके बाद नहर की है। और आप अलैहिस्सलाम ने इसके बाद जो बाकी बच गए थे, क्योंकि अली रज़ी अल्लाह अन्हु भी यमन से आप अलैहिस्सलाम के लिए लेके आए थे, वो बाकी जो बच गए थे उनको अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने ज़िबा किया। और इसके साथ फिर आपने अली रज़ी अल्लाह अन्हु से फरमाया कि तुम हर ऊँट से एक-एक बोटी को ले लो और इनको जोश दे दो, और उनका शोरबा बनवाया और खुद उसको पिया, और ताकि हर ऊँट को ये सआदत हासिल हो जाए कि उसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके गोश्त से कुछ कुछ खाया है। आप अलैहिस्सलाम ने अपनी अज़वाज मुतहर्रात की तरफ से गाय को ज़िबा किया। इसके बाद फ़रागत के बाद जब ये कुर्बानी कर ली, तो हज़रत मामर और हज़रत ख़राश रज़ी अल्लाह अन्हु को बुलाया और इनसे हिजामत बनवाई, यानी अपना सर मुंडवाया, नाखून तुरशवाए, और बाल और नाखून जो है वो तक़सीम करवा दिए।
یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بال، یہ تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بال تقسیم فرما دیے، اور شاید اسی کے بارے میں حضرت شیخ لکھتے ہیں یہی وہ شاید بال ہیں جو کہ آپ کو آج بھی مورخین کے پاس، اور بہت سارے لوگ یہ فرماتے ہیں کہ ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال موجود ہیں، بال مبارک موجود ہیں۔ اس کے بعد مستقل آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لوگ آتے رہے، مسائل پوچھتے رہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کو کہتے رہے اس میں کوئی گناہ نہیں، اس میں کوئی گناہ نہیں، اور اس کے بعد فرمایا اس میں گناہ ہے کہ کسی مسلمان کی آبرو ریزی کی جائے، یعنی کہ تمام چیزیں جو غلطیاں ہو گئی اللہ معاف کر سکتا ہے، لیکن ایک مسلمان کی آبرو ریزی ہو، اس کی آبرو ریزی کی جائے، اس میں گناہ ہے۔ اس کے بعد آگے چل کے طواف زیارت کا ذکر آتا ہے۔ ظہر کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طواف زیارت کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے، ظہر کی نماز مکہ مکرمہ میں پڑھی یا منا میں واپس آ کر پڑھی، اس میں روایات میں اختلاف ہے۔ طواف سے فراغت کے بعد آپ زمزم پر تشریف لے گئے اور خود ڈول کھینچ کر پیا، بعض روایت میں آتا ہے آپ نے خود ڈول کھینچ کر نہیں پیا، لیکن صحابہ رضی اللہ عنہ نے ان کو پلایا۔ یہ شاید روایات فرق ہو سکتا ہے کیونکہ زمزم آپ نے مختلف مقامات پہ پیا ہے، شاید مجمع زیادہ ہو تو جہاں مجمع کم تھا وہاں آپ نے ڈول کھینچ کر خود پیا ہو، اور جہاں مجمع زیادہ ہو وہاں آپ نے مجمع کی وجہ سے خود نہ پیا ہو۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے زمزم کھڑے ہو کر پیا اور پھر صفا مروہ کی طرف دوبارہ سعی کی یا نہیں کی، اس میں اختلاف ہے، یعنی قارن کی سعی کے اندر جو کہ حج کے بعد کی جاتی ہے اس میں اختلاف ہے کہ نہیں کی کرنی ہے یا کرنا ہے۔ حنفیہ کے مطابق، ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ کے قول کے مطابق کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام منا واپس تشریف لے آئے اور 3 دن وہاں قیام کیا، روزانہ زوال کے بعد، یعنی زوال کے بعد کنکری مارنی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، پہلی کنکری صبح ہے، باقی تینوں کنکریاں زوال کے بعد ہیں۔ بعض حضرات زوال سے پہلے مار کے چلے جاتے ہیں، اس میں مسئلہ ہے، اس کو ایوائڈ کیجیے۔ زوال کے بعد تینوں جمرات پر کنکریاں مارتے۔ بعض روایات میں ہے کہ مینا کے قیام میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مستقل جو ہے وہ واس فرمائے اور پھر یہی ارشاد فرمایا کہ میں شاید نہ مل سکوں۔ اسی درمیان میں اذا جاء نصر اللہ والفتح نازل ہوئی۔ بعض نے اختلاف کیا ہے جب اس کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صورت کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اس میں میری وفات کی خبر دے دی گئی ہے اور میں زیادہ عرصے کچھ عرصے میں اس دنیا سے کوچ میرا سفر آخرت شروع ہونے والا ہے۔ 13 ذی الحج کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے زوال کے بعد آخری رمی سے فارغ ہو کر منا سے روانہ ہوئے۔ مکہ سے باہر محسب کے مقام پر، جس کو بطھا اور خیف بن کنانہ بھی کہا جاتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام جو کہ ابو رافع تھے، انہوں نے خیمہ لگایا ہوا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں قیام کیا اور 4 نمازیں ظہر سے لے کر عشاء تک پڑھی، یعنی منا سے باہر نکل کر آپ مکہ سے جو باہر کا ایریا وہاں رکے، عشاء کے بعد تھوڑی دیر آرام کیا۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے ہجرت سے پہلے بنو ابی مطلب اور دوسرے قبائل نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا بائیکاٹ کر دیا تھا، اور آپ علیہ الصلوۃ بنو ہاشم اور بنو مطلب نے بائیکاٹ کیا تھا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مستقل تکلیف پہنچائی تھی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو مستقل تکلیف پہنچائی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے کر دو ورنہ ہم تمہارا بائیکاٹ کر دیں گے، اور آج یہ وہی مقام تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سردار ہونے کی حیثیت سے یہاں قیام کیا ہوا تھا۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عشاء کے تھوڑی دیر بعد آرام فرمایا اور طواف وداع کے لیے مکہ تشریف لائے، یعنی اس مقام سے نکل کر عشاء کے بعد آپ مکہ مکرمہ تشریف لائے، وہاں آپ نے طواف وداع ادا کیا۔ اسی رات اما عائشہ رضی اللہ عنہ ان کے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ جاؤ جا کے اما عائشہ رضی اللہ عنہ کو وہی بات جو کہ پہلے ان کو ایک فیمینائن ایشو حج سے پہلے پیش آ چکا تھا، ان کو فرمایا جاؤ جا کے عمرہ کر لو تنعیم سے، جو ہم مکہ میں جا کے مسجد عائشہ سے جا کے عمرہ کرنے آتے ہیں، یہ وہی میقات ہے جو اما عائشہ رضی اللہ عنہ کی وجہ سے بنی، اور آج پوری امت اس سے مستفید ہو رہی ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ جب دوبارہ عمرہ کر کے مقصد کے مقام پر پہنچی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی طرف قافلہ اختیار کیا اور سفر اختیار کیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح مکہ مکرمہ سے واپس مدینہ منورہ کی طرف آئے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصراً اختصار کے ساتھ وہ حج تھا جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس درمیان میں مستقل اپنی روانگی اور اپنی اس دنیا سے سفر کے بارے میں مستقل بتاتے رہے، اور اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کچھ ہی عرصے بعد اس دنیا سے وصال ہو گیا۔ میں نے کوشش کی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس زندگی کا احوال بتا دیا جائے تاکہ ہمیں ہسٹوریکل طور پر اس چیز کا پتہ تو چل سکے کہ سید المرسلین فخر الرسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا سفر کیسے کیا تھا اور حج کیسے کیا تھا۔ آج ہم چلے جائیں اور ہمیں یہ بھی پتہ نہ ہو
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کس طرح کا حج تھا، کیونکہ مسائل تو بتانا علماء کا، اہل علم کا کام ہے، میرا کام نہیں ہے۔ اس لیے ہسٹوریکل طور پر اس چیز کا ہمارے اندر احساس ڈیولپ ہو جائے کہ ہم بھی اسی طرف روانگی ہے، ہم بھی اسی طور پر مقامات کو دیکھنے لگیں، جائے چھوٹا عمل ایک نظر آئے اور اللہ کے رسول کی سنت پر عمل کر لیں، شاید کوئی اللہ تعالیٰ اسی کے بخشش کا سامان کر دے۔ اس کے بعد ہمیں کرنا کیا ہے؟ یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں کہ جو کہ ہمیں حج سے پہلے کر لینی ہے۔ سب سے پہلی چیز حج سے پہلے توبہ کرنا ہے، کہ ہم اب توبہ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہم نے کر لیا ہے، جو کچھ ہماری زندگی گزر چکی ہے وہ گزر گئی، جس کے حقوق سے غلطی ہو گئی ہے وہ ہو گئی، حقوق رہیں گے معاف، رہیں گے اپنی جگہ، لیکن جو ہم نے غلطی کی ہے اس کا گناہ معاف ہو جائے گا۔ تو ہم اپنے گناہوں کی توبہ کر لیں اللہ سے کہ اللہ تو نے ہمیں حج کے لیے، ہمیں ہمارا حج کا کام ہو چکا ہے، اب ہم تیرے آگے اپنا سر ڈال کے بیٹھے ہیں کہ تو ہمیں قبول فرما، اور حج سے پہلے ہی اپنے گناہوں کو صاف کر لیں، تاکہ حج سے پہلے ہی آپ صاف ستھرے ہو کے اللہ کی اس سفر کی طرف روانگی ڈالیں۔ جو آپ کی نماز قضا ہیں اس کی انٹینشن کر لیں کہ بھئی ہم آ کے اپنا قضا نماز پوری کر لیں گے۔ اس پہ علماء کا اختلاف ہے، جو جس علماء کو بہتر سمجھتا ہے اس کی رائے پر عمل کر لے، لیکن جس کی جو قضا ہیں وہ اس کی نیت کر لے کہ بھئی ہم آگے جا کے اپنی زندگی میں فرض کو نپٹا لیں گے۔ یہ امپورٹنٹ چیز ہے۔ اگر زکوٰۃ کسی کے اس میں باقی ہے، علماءوں سے مشورہ کریں، اسکالرز کے ساتھ بیٹھیں، ان سے دیکھیں کہ ہماری زکوٰۃ کب ہم پہ لگی تھی، کب نہیں لگی تھی، اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہے تو اس کی نیت کر لیں، انٹینشن کر لیں، کہ اس کی انٹینشن رکھ لیں کہ ہمیں یہ زکوٰۃ انشاءاللہ ادا کرنی ہے، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ جیسے آپ کو علماء بتائیں ویسے کر لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو قضا روزے رہ گئے ہیں، اس معاملے میں خواتین کے ساتھ مسئلہ خاص طور پر رہتا ہے کہ وہ روزے رہ جاتے ہیں۔ دیکھیں یہ فرض ہے، اللہ نے فرمایا کہ جو اس کا ہمیں نپٹانا ہے، تو وہ روزے جو ہیں وہ ہم پر ضرورت ہے، اس جو روزے رہ گئے ہیں اپنی زندگی میں بلوغت کے بعد کے، اس کی نیت کر لیں کہ ہم حج پہ آنے کے بعد ہم انشاءاللہ اس کو اتارنا شروع کریں گے، ختم کریں گے۔ بہت آسان ہے۔ منڈے کے دن اور جمعرات کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہوتی ہے، اس سنت کو اپنا لیجئے، ہر منڈے کو ہر جمعرات کو روزے سے ہو جائیے، مہینے میں 8 دن ہو جائیں گے، 12 13 14 15 اسلامی تاریخ کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے ہوتے تھے، کبھی وہ رکھ لیجئے، تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے یقین ہے کہ ہماری نیت کی وجہ سے اور ہمارے استقامت کی، ہمارے اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالی ہمیں انشاءاللہ، اگر کسی کا اس درمیان میں سفر آخرت ہوا تو اللہ تعالی عافیت کا معاملہ فرمائیں گے۔ سب سے ایک اور امپورٹنٹ چیز، وصیت کر کے جائیے۔ آپ اور ہم کو نہیں پتا کہ ہم واپس آئیں گے، ہو سکتا ہے نہ بھی آئیں، یہ سفر حج ہے، ہمیں نہیں پتا کون سا ایونٹ کب ہو جائے۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے آپ تمام حضرات خیر و عافیت کے ساتھ انشاءاللہ واپس آئیں گے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسی شخص کے لیے یہ صحیح نہیں کہ وہ 2 رات سوئے، کم و بیش جو مفہوم ہے، اور وہ بغیر وصیت لکھ کے سوئے۔ اپنی وصیت لکھ کے سوئیں، اپنی وصیت کر کے جائیں۔ وصیت کے اندر کیا کس کو وصیت کرنی ہے، کسی ایک ساتھی کو دے کے جائیں، یہ وصیت بہت بڑا عمل ہے۔ آج ہم اس کو نہیں سوچتے، پھر آگے جا کے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جانتے ہوئے اس کو وصیت کو کر کے جائیے۔ ایک اور امپورٹنٹ بات، اوروں کو معاف کر کے جائیے۔ اپنے حق اگر کسی نے آپ سے کچھ کیا ہے، اس کا حق اس کے حوالے، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیجئے، اللہ سے اس کے لیے بھی معافی، اس کے لیے بھی دعا کیجئے، اور اپنا دل اس کے لیے صاف کر کے جائیے۔ یہ معاملات وہ ہیں جو کہ حج کی مقبولیت کا سبب بنتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے طریقے کے مطابق گزارنے کی ضرورت ہے۔ یقین جانیے کہ میں نے علماء سے سنا کہ سب سے زیادہ شیطان حج کے بعد بہکاتا ہے، کیونکہ آپ سب زیرو ہو کے آئیں گے، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا، آپ ٹوٹل ایک ایسے ہوں گے جیسے ایک بچہ ہوتا ہے انسان۔ تو آپ اس نیت سے جائیے۔ ایک امپورٹنٹ چیز جو کہ سب سے آخری ہے، مورگیج، جس لوگوں نے مورگیج لیے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اس کا، یہ کیونکہ جنگ ہے اللہ اور اس کے رسول سے، اس کی توبہ کیجئے، اور آگے جا کے اس کے اوپر جس نے مورگیج لیا ہوا اس کو جلد سے جلد ختم کرنے کی کوشش کیجئے۔ یہ ہمارے پریشانیوں کا باعث ہے، یہ ہمارے اوپر جو عمومی عذاب ہیں ان کا باعث ہے، تو اس کے اوپر یہ خاص طور پر دھیان دیجئے۔ جو کہ حج میں ہمیں کرنا ہے، جو چیزیں حج میں بہت امپورٹنٹ ہیں، دیکھیں حج میں سیکریفائس بہت ہے، پیشنس بہت ہے۔ ہمیں نہیں پتا، یہ تمام جو گروپس ہیں حج کے، یہ کوشش اپنے طور پر بہت کرتے ہیں کہ کسی کو تکلیف نہ ہو، لیکن بہت ساری چیزیں کنٹرول سے باہر ہیں۔
کم بہت ساری چیزیں، تو ہمیں صبر کرنا ہوگا. یہ حج ہے ہی صبر کا نام، ضبط کا نام ہے. ہمیں بہت دفعہ ایسی جگہ ہوتا ہے کہ لوگ یہ بولتے ہیں ہم نے پیسہ دیا ہے. دیکھیں پیسے سے حج نہیں ہوتا. میں ہمیشہ یہ بولتا ہوں حج توفیق من اللہ ہے. اگر پیسوں سے حج ہونا ہوتا تو اورنگزیب بادشاہ جو کہ اپنی طرف سے ہر سال 200 لوگوں کا قافلہ بھیجتا تھا، اتنا ہند کا سب سے بڑا بادشاہ تھا، سب سے نیک تھا، لیکن اس کو بھی حج کی توفیق نہیں ہو سکی. اگر پیسے سے ہی ہونا ہوتا سب کچھ تو یہ ہو چکا ہوتا. یہ توفیق من اللہ ہے، اس پیسے سے اس کا کوئی تعلق نہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہے. آپ پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوازش ہے، آپ پہ کرم ہے، اللہ نے آپ کو اتنا احسان کیا ہے. اپنے مال کو ایک طرف رکھ دیجئے کہ آپ نے اتنا پیسہ خرچ کیا، اگر کوئی پریشانی بھی آتی ہے تو حج کی وجہ سے اس کو برداشت کر لیجئے. اگر کوئی سفر کے اندر، ہجر کے اندر، رہنے میں، منا میں، مزدلفہ میں پیاس لگے گی، پر ہو سکتا ہے پانی ہو سکتا ہے، عمومی طور پر تو بہت بہترین انتظام ہوتا ہے. آپ تمام حضرات جن گروپس کے ساتھ جا رہے ہیں ان میں بہت بہترین انتظام ہوتا ہے، آپ کو لگے گا بھی نہیں کہ حج ہے. لیکن پھر بھی کہیں کوئی پریشانی آ جائے، یقین جانیے اپنی زبان سے ایک لفظ نہ نکالیے، یہ آپ کی حج کے لیے بہترین عمل ہے. علماء فرماتے ہیں کہ حج اور عمرے کے کمپلینس کو، پریشانیوں کو نہ بتایا جائے. میں نے خود علماء سے، شیخ الحدیث سے سنا، انہوں نے فرمایا کہ حج کی قبولیت کے اندر ایک فیکٹر بہت بڑا یہ ہے کہ ہم کمپلینز نہ کریں، صبر کریں، خاص طور پر دعا اور استغفار کے اندر وقت لگائیں. دیکھیں حج کے اندر آپ علیہ الصلوۃ، میں نے پورا جو کچھ پڑھا ہے اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح و نصیحت کی ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعائیں کی ہیں. نہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ نمازیں ہیں، خصوصاً عرفات کے میدان میں تو کچھ ہے ہی نہیں سوائے دعا کے. میری آپ سے التجا ہے، اگین دوبارہ میں بولوں گا کہ آپ عرفات کے میدان میں ڈسکشنز کا حصہ نہ بنے، منا میں اختلاف کا حصہ نہ بنے. جس سے آپ رائٹ ہوتی ہے آپ کر لیجئے، جو نماز آپ کو ایک ساتھ پڑھنی ہے آپ پڑھ لیجئے، جو وقت پہ پڑھ رہے ہیں وہ وقت پہ پڑھ لیجئے، لیکن آپ دعاؤں میں لگائیے وقت مستقل. آپ ایک وقت بھی اپنی دعاؤں کی، ہم اپنے بڑوں سے دیکھا کہ اپنی دعاؤں کی فہرست ابھی سے بنا لیتے تھے، اپنی لسٹ پوری بنا لیتے تھے اور لکھ لیتے تھے، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو دعا وہاں یاد آئے. آپ ہر کسی کا نام لکھ کے، اور حدیث شریف میں ہے ایک صحابی رضی اللہ عنہ دعا کر رہے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا کہ تم نے، ابو داؤد کی حدیث میں، تم نے دعا مانگنے میں جلد بازی کی. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو، اس پر مجھ پر درود بھیجو، اس کے بعد جو مانگو گے اللہ قبول فرمائے گا. تو یہی دعا کا پیٹرن ہونا چاہیے. اللہ کی تعریف کریں، خوب تعریف کریں اس کی دعاؤں کے اندر، اللہ کی تعریف بڑھ بڑھ کر کریں. آج ہمارے ساتھ مصیبت یہ ہے کہ ہمیں دعائیں مانگنا بھی نہیں آتی، 10 منٹ بعد ہم ختم ہو جاتے ہیں کہ ہمیں آگے مانگنا کیا ہے. تو اپنی دعاؤں کی فہرست بنا لیں، مناجات مقبول ہے یا دوسری دعائیں ہیں ان کو کلیکشن بنا لیں، ان کا اردو ترجمہ پڑھ لیں، کیونکہ نہ کرنے سے کرنا بہتر ہے. دعا اصل میں، اور اگر ہو سکے تو ہمیں بھی یاد رکھ لیجئے ان دعاؤں میں، کیونکہ ہم سبھی دعاؤں کے محتاج ہیں، خصوصاً میں تو بہت محتاج ہوں ان دعاؤں کا. لاسٹ طور پر نوافل اور سنت کو نہ چھوڑیے. بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں تو سفر ہے کیا ضرورت ہے، لیکن یہ تو وقت ہی آپ عبادت کے لیے آئے ہیں، وہاں پہ آئے کس کام کے لیے؟ اگر وہاں پر کوئی تعلیم ہو رہی ہے، کوئی واعظ و نصیحت ہو رہی ہے، اس میں بیٹھیے، وقت کو ضائع مت کیجیے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا، نفع لے کے اٹھیں گے. جس چیزوں کو حج میں نہیں کرنا ہے، جن چیزوں کو حج میں نہیں کرنا، ایک کمپلین نہیں کرنی حج میں، بالکل کمپلین نہیں کرنی. حج میں آپ سی لیں اپنے ہوٹو کو کہ میں نے کمپلین کرنی نہیں ہے کسی سے. اللہ کا تعلق ہے بندے سے، آپ کو جو مانگنا ہے اللہ سے مانگیں. حدیث شریف میں تمہیں جوتے کا لیس بھی باندھنا ہو، تسبیح بھی باندھنا ہو تو اللہ سے مانگو. تو پھر کیا ضرورت ہے انسان سے کمپلین کرنے کی؟ اور اپنی کمپلینس کو چھوڑ دیجئے. پرفیومز، اور خاص طور پر جب ہم جائیں گے، ایک چیز اور امپورٹنٹ بتا دوں کہ لولو کے اندر جو کہ مارکیٹ اویلیبل ہے، اس میں ایک باکس آ گیا ہے جو کہ جس میں جو پرفیومڈ نہیں ہے، اس میں شیمپو بھی نہیں ہے، اس میں پرفیوم جو مطلب حج کے لیے خاص انہوں نے پیکج بنایا ہے، تو وہ آپ لے سکتے ہیں، وہ اگر کسی کو ضرورت ہو. کیونکہ عمومی طور پر یہ لوگ جو صابن وغیرہ رکھتے ہیں یا وہاں پر جو رکھتے ہیں وہ تمام اس میں اسمیل نہیں ہوتی، لیکن اگر آپ احتیاط کرنا چاہتے ہیں تو ایسا ٹوتھ پیسٹ بھی اویلیبل ہے، شاید ایسا ایسا صابن بھی اویلیبل ہے، ایسا شیمپو بھی اویلیبل ہے لولو کے اندر. وہ شاید ایک پیکج پورا انہوں نے دیا ہے، وہ اویلیبل ہے. اس کے ساتھ ساتھ شاید آپ کے حج گروپ والے بھی دیں گے. ایک اور امپورٹنٹ چیز، سیلفیز اور سے پرہیز کیجیے، اپنے حج کو برباد نہ کیجیے. بہت امپورٹنٹ ہے کہ حج میں سیلفیز سے پرہیز کیجیے. یہ حج کی عبادات میں نہیں ہے، یہ حج کے رکن کو برباد کرنے والی چیزیں ہیں. یقین جانیں یہ تصویریں آج حج کا تقدس، حج حرم کا تقدس خراب کر رہی ہیں. ہم حاجی ہو کر اللہ کی عبادت، مجھے ایک جگہ کہیں میں نے نہیں پڑھا جہاں تصویر کے اوپر وعید تو آئی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اشد من العذاب، کہ اس امت میں عذاب، سب سے بڑا عذاب المصورون. آپ علیہ السلام نے فرمایا مصوروں کو دیا جائے گا، تصویر بنانے والے.
لیکن اب تصویر کی ڈیفینیشن کو الگ کر دیجئے، لیکن کہیں ایسا نہیں ہے کہ ہمیں اس پر ثواب ملنے والا ہے، ہمیں اس پر کچھ ملنے والا ہے کہ اگر ہم شیئر کر دیں گے. چھوڑ دیجئے اللہ کے لیے آج سب کچھ، آپ اپنے انٹرنیٹس کو لمٹ کر دیجئے، انٹرنیٹ بند کر دیجئے، سوشل میڈیا بند کر دیجئے. میرا آپ سے التجا ہے کہ اس کو بند کر دیجئے، اس کی وجہ ہے اس سے فائدہ اٹھائیں گے آپ. ان کی صحبت میں رہ لیجئے جو کہ اللہ والے ہیں، ان کے قریب چلیے، ان کی بات سن لیجئے، انشاءاللہ آپ کا حج بہت ہوگا. پھر وہی لاسٹ بات، ان نیسیسری ڈیبیٹس میں نہ جائیں، کتنی 2 ہیں، کتنی 3 ہیں، کتنی 4 ہے. آپ نے جس کے اوپر فوکس کر لیا، جو اہل علم ساتھ ہے اس پر عمل کی، اس کی وجہ بتاؤ. مشکات کے اندر متفق علیہ حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام حجت غزوہ خندق سے واپس آئے. جب غزوہ خندق ختم ہوئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گھر گئے اور آپ نے غسل کرنے لگے تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور آپ نے فرمایا اے اللہ کے رسول آپ نے اپنی جنگی سامان اتار دیا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں جاؤ اتار دیا. آپ نے فرمایا میں نے تو نہیں اتارا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا میں نے نہیں. جبریل نے فرمایا میں نے نہیں اتارا. اللہ کے رسول فرمایا جبریل کیا مطلب؟ تو فرمایا اللہ نے آپ کو کہا ہے بنو قریظہ نے جو آپ کے ساتھ غداری کی ہے جائیے ان سے بدلہ لیجیے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام باہر نکلے اور آپ نے فرمایا جس کو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان ہے وہ عصر کی نماز اس قبیلے میں جا کر پڑھے، بنو قریظہ. یعنی جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے وہ بنو قریظہ میں جا کے عصر کی نماز پڑھے. صحابہ رضی اللہ عنہ بیچارے ویسے ہی تھکے ہوئے تھے، پورے غزوہ خندق کوئی لمبی جنگ نہیں تھی. وہاں سے وہ نکلے اور رستے میں گئے، رستے میں تاخیر ہو گئی، عصر کا وقت آ گیا. کچھ صحابہ رکے اور کہا کہ ہمیں عصر کی نماز پڑھنی. دوسرے صحابہ کی جماعت نے فرمایا ہمیں عصر کی نماز نہیں پڑھنی کیونکہ اللہ کے رسول کا صاف حکم ہے کہ ہمیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے وہ عصر کی نماز وہاں پڑھے. صحابہ رضی اللہ عنہ کی ایک جماعت نے وہی نماز پڑھی. انہوں نے کہا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا مقصد یہ تھا، کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں عصر کی نماز وہاں پڑھیں، عصر کی نماز کے وقت پہنچنا ہے، لیکن ہمیں تاخیر ہو گئی اس لیے ہم عصر کی نماز فرض ہے وہاں پڑھیں. 2 صحابہ کی جماعت بڑھ گئی، ایک نے وہی نماز پڑھی، ایک نے نماز قضا کی وہاں جا کے پڑھی بنو قریظہ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ مسئلہ پتہ چلا، آپ نے خاموشی اختیار کی. جب خاموشی اختیار کی تو فقہائے کرام لکھتے ہیں اس کا مطلب دونوں عمل ٹھیک ہیں، یعنی کہ 2 عمل ایک وقت میں ٹھیک ہو سکتے ہیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. ایک وقت میں 2 عمل ٹھیک ہو سکتے ہیں. ہمارا دین کوئی چھوٹا دین نہیں ہے، ہمارے اندر کوئی چھوٹے مسائل نہیں ہیں. علماء کو فالو کر لیجئے اور جس سے دل ٹھکے ان پہ عمل کر لیجئے. یہی امپورٹنٹ بات ہے، اس میں انشاءاللہ آپ کا حج بہتر ہو جائے گا. یہی سب کچھ تھا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب عمومی طور پر جو ہم کوشچن لے لیتا ہوں میں، جو کہ حج کے مسائل سے نہیں ہوں گے، ہم صرف حج سے متعلق اگر کسی سے کوشچنز ہیں جو کہ میں ان کا جواب دے سکتا ہوں تو میں جو ہے وہ دے دوں گا. میں آپ حضرات جو کوشچن پوچھنا چاہیں وہ ریز کر سکتے ہیں. میں ان کو اس میں ریز ہینڈ کی ضرورت موجود ہے، میں ان کو ان کے جواب سوال بتا دیتا ہوں. اگر آپ لوگوں کو کوئی اس میں ہے، کوشش میری یہ رہی کہ میں آپ کو تقریباً وہ تمام چیز شیئر کر دوں جو ہے. اب جو سارے سوال ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ مجھ سے سوال کر رہے تھے، مستقل سوال آ رہے تھے ہمیں کب جانا ہے، کب نہیں جانا، کب ہونا ہے، کب نہیں ہونا. تو اب میں ایک ایک کر کے ایک مہندی صاحب ہے میں ان کو انمیوٹ کر دیتا ہوں، وہ سوال پوچھ لیں مجھ سے انشاءاللہ. جی السلام علیکم. آپ السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی میرا سوال یہ ہے کہ میں ریاض سے نکلوں گا تقریباً 2 ذی الحج کو، ٹھیک ہے؟ تو اب میں چاہ رہا ہوں کہ میں جدہ سے پہلے چلا جاؤں، یعنی مکہ جاؤں، مکہ میں عمرہ کر لوں، پھر دوبارہ ایک بار جدہ آ جاؤں، جی 1-2 دن آرام کر کے پھر مکہ چلا جاؤں، ٹھیک ہے اور مجھے حج تمتع کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو اب میرا یہ کوشچن ہے کہ میں کیا حرم کی حدود سے باہر نکل سکتا ہوں یا میقات کی حدود کے باہر نکل سکتا ہوں حج تمتع کرنے کے لیے؟ دیکھیں مجھے مسئلہ تو اس کا پتہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ جو ہمارا سیٹرڈے والا دن کوشچن ہوگا اس کے دن ہم یہ کوشچن لکھ لیتا ہوں، میں آپ کا اسی دن جواب دوں گا، کیونکہ یہ اہل علم کا کام ہے. میں اگر آپ جواب دے دوں خدا نہ خواستہ آپ غلط مسئلہ ہو جائے، تو میری طرف سے آپ کو یہی ہے کہ اس کو مسائل کو چھوڑ دیجئے. ابھی اس وقت جو اصولی طور پر تو آپ کیونکہ میقات کے اندر ہیں تو مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن پھر بھی اس سوال کو اہل علم پر چھوڑ دیتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. جزاک اللہ خیر. اور کوئی سوال ہو تو پوچھ لیجئے. کران صاحب ہیں کوئی، میں ان کو انمیوٹ کر دیتا ہوں، وہ پوچھ لیجئے اگر کوئی سوال پوچھنا ہے تو. کرن. جی السلام علیکم. یہ عورتوں کے بارے میں کیا حکم ہے کہ وہ لبیک کتنا زور ہمیں بولنا چاہیے یا ہم بول سکتے ہیں جو آپ نے ذکر کیا کہ جی خواتین کا جو سیشن ہے وہ انشاءاللہ ایکسپیکٹڈ جو ہے وہ ہمارے پاس نیکسٹ ویک میں تھرسڈے والے دن ہے یا ویڈنسڈے والے دن ہے، جو کہ صرف اسپیسیفکلی خواتین کے لیے ہوگا.
تو ان سے اسی میں بہت سارے مسائل جو خواتین کے آتے ہیں وہ ڈسکشن ہوتی ہے. ہم نے لاسٹ ایئر کیے تھے اور بہت مسائل تھے خواتین کے حوالے سے, تو اسی لیے ہم ان کا سیشن الگ ہی رکھتے ہیں. تو فقہی مسائل جو ہیں کہ کتنا بولنا ہے کتنا نہیں بولنا, میں آپ کو بتا تو دوں گا, لیکن میں جان بوجھ کے اس چیز کو اوائڈ کر رہا ہوں کیونکہ یہ اہل علم کا کام ہے, میں اس منصب پہ نہیں ہوں بولنے کے لیے, کہنے کے لیے. تو میری طرف سے اس مسئلے پہ اگر میں آپ کو بتا بھی دوں اور پھر کوئی اہل علم کہے تو میرے لیے جو ہے وہ مسئلہ ہے. میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ انشاءاللہ اس کے اندر بہت سارے مسائل خواتین کے آئیں گے اور وہ تقریباً کلیئر ہو جائے گی انشاءاللہ. شکریہ. عبدل کر کے ایک صاحب آ رہے ہیں, میں ان کو انمیوٹ کر رہا ہوں, وہ سوال پوچھ لیں اگر کچھ پوچھنا ہے تو. جی عبدل. جی ہیلو, سن سکتے ہیں آپ؟ جی میں سن سکتا ہوں, جی بالکل. جی ہاں مولانا, آپ سے مطلب ایک سوال آپ نے بھی بتایا کہ حج قران کے اندر انہوں نے جو احرام باندھا تھا وہ مدینہ سے غالباً باندھا تھا. جی ابھی فرض کریں اگر میں دمام سے آ رہا ہوں اور میری نیت حج قران کی, تو میں دمام سے احرام باندھ کے آؤں گا whether I come from a bus or through a airplane. قرآن کا احرام باندھیں گے آپ کہیں سے بھی آ سکتے ہیں, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو مدینہ منورہ سے ہی ٹریول کر کے آئے تھے. ٹھیک ہے, تو آپ علیہ السلام کے لیے تو جو میقات پڑھنی تھی وہ ذوالحلیفہ ہی تھی. اسی درمیان میں آپ علیہ السلام نے پورا ایک دائرہ کھینچ کے بتایا تھا کہ کون سی میقات کس طرف سے ہے. تو اس لیے اس کی کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کہاں سے آ رہے ہیں. اختلاف صرف اس پر ہے کہ قربانی کا جانور لانا چاہیے تھا ساتھ یا نہیں لانا چاہیے تھا, یہ ایک مسئلہ ہے جس کو علماء بہتر بتا سکتے ہیں. نہیں مطلب میں اب دمام سے پہن کے آؤں یا طائف سے پہنوں, دونوں صورتیں کر سکتے ہیں. سے نہیں پہنیں گے کیونکہ مدینہ منورہ کی جو میقات ہے وہ مدینہ منورہ کے بالکل قریب ہے. اس لیے آپ علیہ السلام نے مدینہ منورہ میں مدینہ منورہ کے اندر آپ علیہ السلام نے اپنی جگہ پہ نہیں پہنا بلکہ ذوالحلیفہ کے مقام پر پہنا ہے احرام, تو وہ مدینہ منورہ کے ساتھ ہی لگ جاتا ہے بالکل. تو آپ جو پہنیں گے وہ آپ طائف پہ ہی پہنیں گے, آپ وہاں سے نہیں پہنیں گے. اوکے, کلیئر, بہت شکریہ. جی عبد الکریم صاحب, آپ کا کوئی سوال ہو تو پوچھ لیجئے, میں نے آپ کو انمیوٹ کر دیا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا یہ سوال ہے کہ بیچ میں بہت سارے اناؤنسمنٹ آ رہے تھے کہ عربک ڈیٹ اور کیلنڈر پہ جو چھپی ڈیٹ ہے وہ مس میچ ہو گئی ہے, چاند ہے. جی تو ابھی بھی اگر ہم کوئی گورنمنٹ ویب سائٹ پہ دیکھ رہے ہیں, جیسے القرا ایک آتھینٹک ویب سائٹ ہے, اس کے بعد MOI, ابھی تک وہ تو کیلنڈر کے حساب سے ہی ڈیٹ بتا رہا ہے, انگلش اور عربک. ہاں اچھا, میں آپ کو بتاؤں. جی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. دیکھیں دو باتیں ہیں, ایک ہے کیلنڈر ڈیٹ ہونا اور ایک ہے مون سائٹنگ کی ڈیٹ ہونا. سعودی عرب کے اندر جتنی ویب سائٹس ہیں وہ آپ کو کیلنڈر ہی کی ڈیٹس بتائیں گی. اسی طرح القرا کا کیلنڈر جو ہے وہ فکس ہے, وہ چینج نہیں ہوتا. مون سائٹنگ جب ہو جاتی ہے اس کے بعد ایک شریعہ کا کیلنڈر آتا ہے. وہ شریعہ کیلنڈر مطلب یہ ہے کہ مون سائٹنگ کے حساب سے جو کیلنڈر چلتا ہے, لیکن عمومی طور پر وہ نظر نہیں آتا یہاں پر. اب ہو یہ رہا ہے, یہاں پر میں تفصیل بتا دوں کیونکہ بہت سارے لوگ اس سوال کو مستقل مجھ سے پوچھ رہے ہیں. اس وقت سچویشن یہ ہے کہ عید ہماری جو شوال کا مہینہ تھا اس کے اندر بھی 29 تاریخ ہو گئی تھی, اور یہ ذی القعدہ کا جو مہینہ ہوا یہ بھی 29 کا ہو گیا. تو 2 مہینے 29 کے آگے پلس کیلنڈر ڈیویشن بھی ہو گیا. تو اب 2-3 مہینے 29 کے نہیں ہو سکتے عمومی طور پر, ایسا نہیں ہوتا. تو اسی لیے ہم نے کہا تھا کہ جو اس وقت کیلکولیشن ہے, کوئی اس وقت حتمی رائے نہیں دے سکتا جب تک کہ چاند نظر نہ آ جائے. پہلی بات تو یہ کہ جتنی ویب سائٹس پہ جو کچھ دکھا رہا ہے وہ ساری ڈیٹس کیلنڈر کی ڈیٹس نہیں ہے. صرف اور صرف ایک اور وجہ بتا دوں, پاکستان کے اندر جو اخبارات آتے ہیں وہ ایکچوئل ڈیٹ بتاتے ہیں, لیکن وہ پاکستان کی ہوتی ہے, یہاں کی نہیں ہوتی. اسی لیے وہ آپ کو ڈیٹ ایکچوئل, کیونکہ وہ پاکستان کی ڈیٹ بتا رہے ہوتے ہیں, وہ چاند دیکھ کے اوپر ہی چینج کرتے ہیں ڈیٹس کو. تو یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر اس وقت جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ عمومی طور پر 19 کو ہی جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہے 7 کا ہونا. ٹھیک ہے, لیکن اس پر حتمی رائے ابھی نہیں دی جا سکتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم صرف اپنے تجربات کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں کہ 2 مہینے 29 کے ہو گئے, کیلنڈر پہلے میچ نہیں ہوا, تو یہ مہینہ 30 کا ہو نہیں سکتا, اس لیے یہ 19 ہی کو ہوگا. تو یہ ایک ایکسپیکٹڈ ٹینٹیٹیو سینیریو ہے. مصیبت پرابلم یہ آ رہی ہے کہ جو بکنگ کر رہے ہیں جو لوگ بائی ایئر, ان کے لیے ٹربل ہو رہا ہے ایکچولی, ورنہ تو ایسا مسئلہ نہیں. میں نے یہ بھی پہلے گروپ میں کہا تھا کہ اگر کوئی 50-60 لوگ, تقریباً 70-80 لوگ مل جائیں جو کہ ریاض سے ٹریول کرنے والے ہوں, تو سارے مل کے ایک چارٹر پلین ہو سکتا ہے. لاسٹ ایئر ہوا تھا,
لاسٹ ایئر جو لوگ تھے انہوں نے مل کے ایک چارٹر پلان کر لیا تھا, تقریباً 70 to 80 لوگ تھے, وہ ٹریول ایجنٹ کے پاس گئے اور ٹریول ایجنٹ نے ایک صاحب اس میں والنٹیئر کھڑے ہو گئے تھے اور ٹریول ایجنٹ نے ان کے لیے ایک انتظام کروا دیا تھا فلائٹ کا, جانے کا بھی اور واپسی کا بھی. تو وہ انہوں نے فرسٹ کے بعد کروایا تھا, جب فرسٹ ذی الحج ہو گئی تھی اس کے بعد, کیونکہ پھر اس وقت تو کلیئر ہو گیا تھا. تو اگر اس طرح کے لوگ اویلیبل ہیں تو وہ ہمیں گروپ بنا دیتے ہیں واٹس ایپ پہ, وہ آ جائیں. میں نے تو پہلے بھی پوسٹ کیا تھا اس بات کو, شاید لوگوں نے نہیں سنا, کہ وہ اگر 70-80 لوگ ہیں تو بڑے آرام سے ان کا کام ہو سکتا ہے. وہ ٹریول ایجنٹ کے پاس جائے, ٹریول ایجنٹ کر دے گا ان کے لیے اس طرح کی بکنگ. تو وہ اسپیشل فلائٹس ارینج ہو جاتی ہیں. لاسٹ ایئر ہوئی تھی اسی طرح بن محفوظ کے اور بہت سارے گروپس میں مل کے ایک فلائٹ ہو گئی تھی. ٹھیک ہے, تو آج جو ہے عربک ڈیٹ آپ کے حساب سے کیا ہے پھر, آپ جو بتا رہے ہیں جو مون سائٹنگ جو میں عربک ڈیٹ کا تو مجھے اس وقت اندازہ نہیں ہے کہ کہاں ہے, کیونکہ ابھی تو نظر نہیں آ گیا, لیکن جو ہم دیکھ رہے تھے کہ 7th جو ہے نا وہ 19th اگست کو پڑ رہی تھی. 19th of August, اور ہم کو 8 کو پہنچنا ہے ممینا میں. جی یہی اب مسئلہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ آگے پیچھے ہو گیا تو کہیں وہ نہ ہو جائے. تو یہ ایک تھوڑا سا اس وقت تو ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. میں نے بعض لوگوں کو مشورہ دیا تھا کہ اگر جو صاحب استطاعت ہیں وہ 2 فلائٹ بک کروا لیں, اور جب فرسٹ ہو جائے تو کینسل کر دیں, اس میں صرف 20% ڈیڈکشن ہوگی. جی جی تو یہ کر سکتے ہیں. شکریہ, بہت شکریہ جی. بہت. اس کے بعد رضا صاحب ہیں کوئی, میں ان کو انمیوٹ کر دیتا ہوں جی, وہ پوچھ لیں جو سوال پوچھنا ہے. اور جو السلام علیکم. ایک تھوڑی سی بات, جو حضرات نے جنہوں نے سوال کے جواب دے دیے ہیں وہ اپنا پلیز اپنا ہینڈ کو جو ہے وہ انریز کر دیں تاکہ پھر مجھے آسانی ہو جائے. جی رضا بھائی پوچھیے. السلام علیکم, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی میرے بھائی آ رہی ہے. جی میرے 2 کوشچنس ہیں. فرسٹ تو یہ کہ میں نے بکنگ بن محفوظ کے کروائی ہے جدہ سے. اب میرا جو پروگرام ہے وہ میں پہلے مدینہ ٹریول کروں گا. ٹھیک ہے. مدینہ سے اب میرے 2 پروگرام بن رہے ہیں. آپ بتائیں کون سا مناسب رہے گا, کہ ابیار علی سے احرام باندھ کر جدہ آ جاؤں یا مکہ عمرہ کرنے چلا جاؤں, مکہ میں آپ کو جوائن کر لوں عمرے کے بعد. دیکھیں اچھا میں ایک چیز پہلے کلیئر کر دوں کہ میرا کسی گروپ سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے, جو کچھ بھی یہ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے کروا رہے ہیں مجھ سے, تو میرا کسی گروپ سے تعلق نہیں ہے. ہاں بن محفوظ کے ساتھ میں ٹریول کرتا رہا ہوں, ان کی خدمات سے مستفید ہوتا رہا ہوں, تو ان کے ساتھ ایک سمپیتی ہے اور ان کے ساتھ میں ہیلپ بھی کروا دیتا ہوں اس تمام حضرات. لیکن اس میں میرا کوئی تعلق نہیں ہے, نہ کوئی فائنینشیل بینیفٹ ہے. شاید میرے خیال میں میری چوائس بزنس کی ہے کہ شاید یہ آخرت کا کچھ سامان بن جائے آپ لوگوں کی وجہ سے. تو اب سب مسئلہ سر آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک پرابلم یہ ہے کہ آپ جدہ والے ہیں, رائٹ. میں جدہ والوں کے لیے پھر یہی کہوں گا کہ جدہ والے جو حج کرنا چاہ رہے ہیں اب کوشش کریں کسی عالم دین کو کال کر کے اپنی ڈسکشن کر لیں. خصوصاً اگر نہیں کر سکتے تو سیٹرڈے والے دن ہمارا جو سیشن ہوگا اس میں یہ مسئلہ آئے گا کہ جدہ والے کون سا حج کریں اور کیسے کریں. ٹھیک ہے, تو اس میں جدہ سے نہیں ہوں, میں ریاض سے ہوں. میں نے بکنگ جدہ کی کرائی ہوئی ہے. اچھا, اب آپ ریاض سے ہیں لیکن آپ نے بکنگ جدہ کی کروائی ہوئی ہے. جدہ سے کروائی ہوئی ہے. میں مدینہ ٹریول کروں گا, مدینہ سے اب میں ابیار علی سے احرام باندھ کے جدہ آؤں یا مکہ چلا جاؤں عمرہ کر کے وہاں مکے میں ان کو جوائن کروں. وہی سوال ہو گیا جو کہ ابھی پیچھے پوچھا گیا تھا. پہلی بات تو یہ کہ آپ مدینہ منورہ چلے جائیں, مدینہ منورہ سے احرام باندھ کے آپ جدہ آ جائیں. آپ احرام میں ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, ایز لانگ ایز آپ احرام میں ہیں. اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ چلے گئے مکہ میں آپ نے عمرہ کر لیا, تمتع ہوں گے, آپ نے اپنا احرام اتار دیا اور پھر آپ جو ہیں وہ واپس آ گئے, آپ جدہ کے اندر آ گئے. ٹھیک ہے, یہ ایک مسئلہ ہے جس کو میرا اپنا خیال ہے کہ مجھے پتا تو ہے مسئلے کا جواب, لیکن میں خود کوشش جسارت نہیں کروں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس بہتر ہے کہ اہل علم سے یہ سوال پوچھ لیا جائے. تو اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں, اس میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے کہ آپ ڈائریکٹ جدہ آ جائیں اور اپنے احرام میں ہی جوائن کر لیں, اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ احرام میں آتے ہیں اور احرام میں مکہ سے جانے کے بعد پھر جدہ چلے جاتے ہیں اور جدہ سے پھر واپس آتے ہیں, تو اس پر مسئلہ ہے. اس مسئلے کو ہم شاید اسی دن جو ہے وہ جو کوشچن آنسر کا ہمارا دوسرا سیشن ہوگا اس میں ہم رکھ لیں گے انشاءاللہ, وہیں پھر پوچھ لیں گے. اور میرا دوسرا کوشچن یہ تھا کہ میں نے وہ ویکسینیشنز کروا لی ہیں ادھر سے مرکز صحیح سے. انہوں نے کہا آن لائن آپ کا اپڈیٹ کر دیا اقامہ لے کر, انہوں نے کوئی ریسپٹ کوئی چیز نہیں دی. انہوں نے کہا خلاص یہ ہو گیا آپ کا. جی میری جو میرے تمام حضرات گئے ہیں وہ کرنے کے لیے, انہوں نے یہی کہا ہے کہ ان کو کسی کو کوئی پیپر نہیں دے رہے اس دفعہ, ڈائریکٹلی وہ سسٹم میں اپڈیٹ کر رہے ہیں. اب کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے مجھے اس کا اندازہ نہیں ہے, کیونکہ بظاہر کوئی انٹیگریشن مجھے نظر نہیں آئی. جب حج کی تصریح ہو گئی ہے تو پھر اب کرنے نہ کرنے کا کچھ سمجھ نہیں آتا یہ بات.
تو مطلب ایسی کوئی نہ ہی پورٹل کے اندر MOI پورٹل کے اندر ایسی کوئی انفارمیشن ہے ویکسینیشن کی، تو بظاہر صرف اب وہ اپڈیٹ کریں گے نہیں کریں گے، لیکن ایسی کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے کیونکہ آپ کے پاس اب آپ کے پاس تسری آ چکی ہے، جس کے بعد تسری آ چکی ہے اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے، اوکے، جزاک اللہ. جزاک اللہ جی. ایک اور اہم بات بتا دوں، جو لوگ اپنے محرم کے ساتھ ٹریول کریں، یعنی جنہوں نے حج کیا ہوا تھا، اسد بھائی میں آپ سے لیتا ہوں، اسد بھائی آپ کا سوال لے لوں گا انشاءاللہ اس کے بعد، لیکن ایک بات بتا دوں، جو لوگ اپنے جن کی حج کی ایگلیجبلٹی خود کی نہیں تھی لیکن وہ اپنی وائف کی ایگلیجبلٹی کی وجہ سے سفر کر رہے ہیں، ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ اپنے گروپس کے آپریٹرز کے ساتھ رابطہ کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی تصریح نہیں آئے گی، وہاں کے لیے لاسٹ ایئر ایک پورا پروسیس تھا جوازات میں جا کے کرنے کا. تو جو لوگ حج بدل کے طور پر جا رہے ہیں یا جن کی خود کی ایگلیجبلٹی ہے نہیں ہے اور وہ اپنے وائف کی وجہ سے ٹریول کر رہے ہیں، ان کو چاہیے اپنے فورن گروپ آپریٹرز کو رابطہ کریں، کیونکہ وہاں ایک فارم سبمٹ کرنا ہوتا ہے، اگر وہ بول دیں گے ہم کر دیں گے تو پھر کر دیں. کیونکہ لاسٹ ایئر میری تصریح جو ہے وہ مجھے اچھی طرح یاد ہے فرسٹ ذی الحج کے بعد آئی تھی، تو اس لیے میں آپ سے یہی کہوں گا کہ جن لوگوں کا یہ ہے کہ وہ خود ایگلیجبل ہے نہیں ہے، ان کی فیملی ایگلیجبل ہے، وہ پلیز اپنے آپریٹر سے رابطہ کریں. اور ساتھ ساتھ جو لوگ حج بدل کے لیے جا رہے ہیں وہ بھی اپنے آپریٹر سے رابطہ کریں، ورنہ ان کو MOI جا کے یہ پروسیس کرنا پڑے گا. MOI کے اندر ایک اسپیشل پرمیشن کا پروسیس ہے جو کہ فری میں ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے بڑے لمبی خواری ہے، تو بہتر ہے آپ اپنے آپریٹر سے رابطہ کر لیں. اسد بھائی آپ سوال پوچھ سکتے ہیں، انمیوٹ کر دیا میں نے. ہاں جی، السلام علیکم. ہاں، میرا سوال یہ ہے کہ میں دمام سے ٹریول کر رہا ہوں جدہ کے لیے، ٹھیک ہے، اور میں بائی ایئر آؤں گا، اور میں 18 اگست کو موسٹ رات کو انشاءاللہ پہنچ جاؤں گا جدہ میں. تو میرا کوشچن یہ تھا کہ مجھے یہاں سے دمام سے ٹریول کرتے ہوئے یہاں سے احرام باندھنا ہے یا میں وہاں پہ آ کے میقات سے آ کے احرام باندھوں گا؟ مجھے کنفیوژن ہے، تو کائنڈلی اس کے بارے میں. پہلی تو ایک بڑا آسان حل یہ ہے کہ اگر آپ دمام کے ایئرپورٹ پہ یا دمام سے باندھ کے چلے جاتے ہیں تو اس میں شرعی کوئی اختلاف ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، سب سے سیفسٹ راؤٹ ہے. تو آپ جدہ کے ایئرپورٹ پہ احرام پہن لیں یا گھر سے ہی احرام پہن کے چلے جائیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ذوالحلیفہ سے باندھا اور 24 دن باندھ کے رکھا، تو ہم فلائٹ میں 1-1.5 گھنٹہ کون سا مسئلہ ہے؟ تو اپنی فلائٹ پہ باندھیے. اور نیت کا مسئلہ ہے کہ اب نیت ہے امپورٹنٹ، کیونکہ آپ کو نیت کرنی ہے اور 2 رکعت نماز پڑھنی ہے. اب یہ 2 رکعت نماز کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہ 2 رکعت نماز اگر ان نمازوں کے بعد آ رہی ہے جن نمازوں کے بعد نفل نہیں ہے تو پھر یہ موقوف ہو جائے گی. اب 2 نمازیں وہ جن کے پاس نفل نہیں ہیں، یعنی وہ نمازیں جو کہ عصر کے بعد ہے یا فجر کے بعد طلوع آفتاب تک ہے، یعنی یہ 2 نمازیں ایسی ہیں جن کے بعد نوافل نہیں ہوتی، فجر کے بعد بھی نہیں ہوتی اور عصر کے بعد نہیں ہوتی مغرب تک، فجر کے بعد طلوع آفتاب تک نہیں ہوتی. تو اگر ایسے درمیان میں آپ ٹریول کر رہے ہیں تو اس صورت میں آپ اپنی یہ 2 رکعت کو چھوڑنا پڑے گا آپ کو. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ سنت عمل ہے، لیکن وہاں منع ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے. لیکن یہ مسئلہ پوچھ سکتے ہیں. اب کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ، آپ کی وہیں پر واپس آؤں گا کہ آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ جدہ سے ہی دمام سے احرام باندھیں، اور نیت کرنے کے لیے وہ بتاتے ہیں. تو جب وہ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں آپ جہاز سے، تو وہ بتاتے ہیں کہ میقات قریب آ رہی ہے، آپ نیت کر لیں. تو اگر آپ اس وقت نیت کر لیں تو بھی نیت کر سکتے ہیں، اور اگر نہیں ہے تو پہلے ہی ایئرپورٹ پہ نیت کر لیں، سب سے آسان ہے، کیونکہ اسی میں آپ کی عافیت ہے کہ آپ کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ مطلب ایک آدھا گھنٹہ 1 گھنٹے پہلے نیت ہو جائے گی، اس سے کوئی فرق تو نہیں پڑتا. تو پہلے نیت ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں، بعد میں اگر آپ نے نیت کی تو مسئلہ ہے کیونکہ آپ نے کراس کر لی بات. تو بہتر یہ ہے کہ ایئرپورٹ پہ نیت کر لیں. اور نیت کیا ہوگی، بس آپ کو یہ نیت کرنی ہے جو تمتع کی نیت ہے وہ تمتع کی نہیں ہوگی، قران کی ہوگی یا مفرد کی ہوگی. ٹھیک ہے، تو میری تو آپ کو، اور یہ نہیں ہوگا کہ آپ جدہ پہنچے وہاں سے پھر احرام پہنے، ایسا نہیں ہو سکتا، ورنہ تو دم آ جائے گا آپ پر. ٹھیک ہے، شکریہ، سمجھ آ گیا. اطہر بھائی آپ سوال کر سکتے ہیں مجھ سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مجھے آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی میں آ رہی ہے اطہر بھائی. اچھا، مجھے یہ پوچھنا تھا کہ میں یہاں ریاض سے ٹریول کروں گا. اچھا، میرا بھی یہی ہے کہ میں وائف کے ساتھ حج پہ جا رہا ہوں، مطلب وہ میری ڈیپینڈنٹ ہے. تو میری تصریح نہیں آئے گی تو مجھے کانٹیکٹ کرنا ہوگا گروپ میں، ابھی آپ نے بتایا. آپ ایگلیجبل نہیں ہیں حج کے؟ آپ نے نہیں، مطلب میں جو ہوں میں ان کے محرم کے طور پہ جا رہا ہوں. یعنی آپ نے پچھلے 5 سالوں میں حج کیا ہوا ہے؟ نہیں، میں نے نہیں کیا ہوا. یعنی اس کا مطلب یہ کہ اگر آپ اکیلے بھی چلے جائیں تو آپ ایگلیجبل ہوں گے؟ نہیں، میں ایلیجبل تو ہوں، ویسے میں ایلیجبل ہوں، میں فرسٹ ٹائم حج پہ جا رہا ہوں. لیکن یہ کہ تو پھر کوئی پریشانی نہیں ہے. میں وائف کا ڈیپینڈنٹ ہوں، اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، ایز لانگ ایز آپ ایگلیجبل ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. جی پرابلم ان کے ساتھ آتی ہے جو 5 سال میں ود ان 5 ایئرس گئے ہوئے ہیں
اور وہ اب اپنی وائف کو جی ڈپینڈنٹ لے کے جا رہے ہیں کہ بھائی میری وائف سفر نہیں کر سکتی حج کی وجہ سے تو میں اس کے ساتھ جا رہا ہوں. ان کے ساتھ مسئلہ ہے کیونکہ آپ کے ساتھ تو آپ تو پہلے ہی حج کر رہے ہیں تو آپ ایلیجیبل ہیں آٹومیٹکلی, تو اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں, آٹومیٹکلی آپ کی تو تصدیق آ جائے گی. آ جائے گی. اچھا دوسرا سوال یہ تھا کہ جب ہم 13 تاریخ کو وہاں سے روانہ ہوں گے تو میں کس ٹائم پہ روانہ ہوں گا, کیونکہ میری یہ رات کی فلائٹ ہے. دیکھیے 13 کو اگر آپ بالمحفوظ سے ہیں. جی بن محفوظ سے. جی ہاں. محفوظ والے جو ہے متاخر ہیں, متاخر کا مطلب وہ 13 تاریخ کو نکلیں گے. تو 13 تاریخ کو عمومی طور پر جی جب آپ زوال کے بعد کنکری مار لیں گے تو واپس آنے کے بعد آپ اپنا اب یہ تقریباً مجھے جہاں تک خیال ہے کیونکہ میں تو 12 کو نکلا ہوں ان کے ساتھ جب بھی گیا ہوں, تو عمومی طور پر یہ نکلتے ہیں عصر کے بعد. ٹھیک ہے, یہ وہاں سے کیمپ سے, کیونکہ عصر کی نماز پڑھ کے عصر کی نماز پڑھ کے 5 بجے تک یہ شاید نکلتے ہیں وہاں سے. اس سے پہلے انہیں جانے کی اجازت نہیں ہوتی, بسز آنے ہی نہیں دیتے ان کی. تو اگر آپ انہی کے ساتھ جائیں گے, لیکن یہ پہنچ جلدی جاتے ہیں کیونکہ سارا ٹریفک جا چکا ہوتا ہے اس وقت, وہ سارے جو عمومی طور پر 12 کو اکثر لوگ چلے جاتے ہیں, میجورٹی چلی جاتی ہے. تو اس وجہ سے آپ کے لیے آپ اگر ان کے ساتھ عصر کے بعد نکلتے ہیں تو مغرب تک پہنچ جائیں گے آپ. اور اگر آپ کو فلائٹ کا مسئلہ ہے تو پھر آپ مت دیکھیں, آپ ظہر کی نماز پڑھ کے آپ جو ہیں وہ چلے جائیں, مطلب ہم اپنے طور پہ نکل سکتے ہیں ظہر کے بعد. نکل سکتے ہیں, بالکل نکل سکتے ہیں اپنے طور پہ. 13 کو مسئلہ نہیں ہوگا, 12 کو بہت بڑا مسئلہ ہوگا. جن کی 12 کو فلائٹس ہیں وہ یہ یاد رکھیں کہ ان کی اگر 12 کو 4 بجے کے بعد فلائٹس ہیں یا 5 بجے یا 6 بجے شام کے ہیں, ان کی فلائٹ مس ہو جائے گی. بہت ناممکن ہے, کوئی امپاسبل ہے, نہیں ہے کہ وہ کنکریاں بھی مارے اور پھر جا کے طواف بھی کریں, واپس آ کے جدہ پہنچے. لاسٹ ایئر 4 گھنٹے تک بس پھنسی رہی ہے بن محفوظ کی, 4 گھنٹے تک بس بن محفوظ کی خالد ٹنل کے پاس بس پھنسی رہی ہے, وہ نکل نہیں سکی اور لوگوں کی فلائٹ ڈیلے ہوگی. تو اس لیے 12 کی سیفسٹ یہ ہے کہ 11 بجے کے بعد کروائیں, اور 13 کو آپ کبھی بھی کروا لیں, وہ انشاءاللہ 13 کی تو میری 13 کی رات کی ہے میری فلائٹ. کوئی پریشانی نہیں, انشاءاللہ خیر ہوگی, کیونکہ آپ تو 13 کو کریں گے نا, تو کوئی پریشانی ہے ہی نہیں آپ کو. جی جی ٹھیک ہے جی, چلیں جزاک اللہ خیر, بہت شکریہ, بہت شکریہ. بینش عاصم کوئی ہیں جی, پلیز میں انمیوٹ کر رہا ہوں, آپ سوال پوچھ لیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا کوشچن یہ ہے کہ ہم لوگ ریاض سے ٹریول کریں گے انشاءاللہ, لیکن وہی والی بات کی کیونکہ میرے ساتھ کڈس بھی ہیں 2, تو ہم لوگ یعنی کہ 18 تک جدہ چلے جائیں گے. پھر ہم وہاں سے حج تمتع کی ہماری نیت ہے, تو ہم پہلے وہاں سے عمرہ کرنے چلے جائیں گے اور اس کے بعد پھر واپس ہمیں جدہ آنا ہے. تو پھر ہم کیا آپ لوگوں کو ڈائریکٹ مینا میں جوائن کر سکتے ہیں؟ دیکھیں آپ میرا کوئی گروپ آپریٹر یا جدہ سے ہمیں جوائن کرنا ہوگا؟ ہم ممدو کے ساتھ جائیں گے گروپ. آپ ممدو کے ساتھ جائیں گے تو میرا کسی گروپ آپریٹر سے تو کوئی تعلق نہیں, لیکن نہیں آپ سے میں جنرل آپ سے پوچھ رہی ہوں. جنرل یہ سوال ہے کہ دیکھیں, ایک آپ کا یہ ہے کہ آپ کو یہاں سے جدہ جانا ہے, ٹھیک ہے, جدہ جانے کے لیے آپ یہ نہیں کر سکتے کہ یہاں سے آپ بغیر احرام کے جدہ چلے جائیں اور وہاں سے آپ احرام پہنے اور پھر مکہ چلے جائیں, ایسا نہیں ہوگا. آپ کو طائف کے اوپر میقات کے اوپر احرام پہننا ہوگا, نیت کرنی ہوگی, جدہ جانا ہوگا, وہاں سے پھر آپ کو جو کام کرنے آپ مکہ میں. ویسے جنرلی طور پر میں بتا دوں, بن محفوظ والے حضرات بھی اور ممدو والے حضرات بھی مکہ میں غالباً ان کے لیے جگہ ہوتی ہے. بن محفوظ کا تو مجھے 100% پتا ہے کہ ان کی جگہ ہوتی ہے, وہاں وہ مل سکتے ہیں. تو آپ ڈائریکٹ بھی جا سکتے ہیں مینا, کوئی پریشانی نہیں ہے. اگر آپ کو لوکیشن پتا ہے ان کی کیمپ کی تو آپ آرام سے پہنچ سکتے ہیں, ایز لانگ ایز آپ کے پاس میری اپنا میں تجربہ بتا دیتا ہوں کہ میں اپنے طور پر ڈرائیو کر کے ہی گیا ہوں, اور عمومی طور پر میں مکہ میں ہی جوائن کرتا ہوں. لوگ کیا ہے میں نے جب بھی کیا ہے, تو میں نے جدہ میں آج تک نہیں جوائن کیا, تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. لیکن آپ کا جو شرعی مسئلہ ہے وہ احرام کا ہے, جدہ پہ احرام نہیں بندھے گا, احرام آپ کا طائف پہ ہی ہوگا. اوکے ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. داؤد صاحب آپ پوچھ سکتے ہیں مجھ سے سوال. جی داؤد صاحب السلام علیکم. عمران بھائی, عمران قاضی صاحب آپ پوچھ لیں اگر کوئی سوال پوچھنا ہے تو پلیز. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں آپ سے صرف آپ کے پرسنل ایکسپیرینس کے حوالے سے کچھ معلومات چاہ رہا تھا, کیونکہ آپ نے بن محفوظ سے کافی دفعہ ٹریول کیا ہوا ہے اور میں اور میری فیملی بھی بن محفوظ سے ٹریول کرنے والے ہیں. تو میں نے گروپ میں کچھ میسیجز پڑھے تھے جس میں اس بارے میں ذکر کیا ہوا تھا کہ 7 کو یوزلی ہم لوگ 7 ذی الحج کو ہم لوگ طیف میں, اگر ہم لوگ طیف سے ریاض سے آ رہے ہیں اور طیف میں اگر ہم لوگوں کا میقات ہے تو ہم لوگ طیف میں ملیں گے, اور 8 ذی الحج کو ہم لوگ
مکہ پہنچیں گے, عمرہ کریں گے. تو مجھے بس آپ سے صرف یہ جاننا تھا کہ وہاں پر کیا انتظام ہوگا بن محفوظ کی طرف سے, کہ اگر ہم لوگ حج تمتع کر رہے ہیں تو احرام بدلنا ہوگا یا پھر غسل کے لیے کرتے ہیں کہ استراحہ لے لیتے ہیں عمومی طور پر, ایک استراحہ ٹائپ کا ایک میرج ہال نہیں ہوتا, اسی طرح کا ایک جگہ وہاں پر خواتین کا سیکشن الگ ہوتا ہے اور مردوں کا سیکشن الگ ہوتا ہے. تو وہیں پر آپ گاڑی اپنی بائی ڈرائیو آ رہے ہیں تو وہیں پہ آس پاس گاڑی پارک کریں گے, وہیں سے آپ کی احرام پہننے کی بھی جگہ ہوتی ہے, وہیں آپ کے باتھ روم وغیرہ بھی ہوتے ہیں اویلیبل. میں نے دیکھا نہیں ہے لیکن عمومی طور پر مکہ میں جو دیکھا اس کی تفصیل بتا رہا ہوں. تو عمومی طور پر یہ ہوگا, لیکن اس سوال کو آپ ان سے ایک دفعہ کنفرم کر لیں کہ ان کے پاس ایسا, انہوں نے لوکیشن تو بھیجی ہے غالباً میرے خیال میں شیئر کی ہے انہوں نے اس طرح. جی طیف کی لوکیشن ہمیں ملی ہے, بٹ مکہ کی لوکیشن شاید نہیں. مکہ کی بھی شیئر کی ہے. اگر آپ بائی ڈرائیو جا رہے ہیں تو آپ سیدھا جا سکتے ہیں ہادا کی پارکنگ سے, اور ہادا کی پارکنگ سے جا کے آپ سیدھا آپ عرفات کے پاس یہ پارکنگ اویلیبل ہوتی ہے. جب مکہ کے پاس آپ چیک پوائنٹ سے گزریں گے تو وہاں آپ گاڑی پارک کر دیں, وہاں سے آپ ٹیکسی ڈرائیور سے ان کا جو انہوں نے لوکیشن دی ہے اس پر آپ جا سکتے ہیں, اپنا سامان چھوڑ دیں اور پھر اپنا عمرہ کرنے چلے جائیں. تو لاسٹ ٹائم میں نے یہی کیا تھا اور بڑا کمفرٹیبلی ہو گیا تھا. تو اگر آپ بائی ڈرائیو ہیں تو یہ بھی کر سکتے ہیں, ورنہ تائف سے جوائن کر لیں ان کو. اچھا صحیح, بہت بہت شکریہ. جی جی محمد شفیق صاحب جی پوچھ لیجئے سوال. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میرے دو کوشچن ہیں. پہلا کوشچن یہ ہے کہ بھائی نیت کے حوالے سے کہ اگر میں ریاض سے آ رہا ہوں, میں فلائٹ سے آ رہا ہوں, تو جب میں نیت کروں گا, کیونکہ میں حج تمتع کرنا چاہ رہا ہوں, تو نیت کیا میری عمرے کی نیت ہوگی یا ایک ہی ساتھ, یا نہیں تو عمرہ حج دونوں کی نیت, حج تمتع کی نیت میں ایئرپورٹ پہ ہی کر لوں گا؟ اور جو ہے جب میں جی آپ پورے پوچھ لیں. ہاں تو میں یہی پوچھ رہا تھا کہ جب میں عمرہ کر لوں گا, جب میں حالت احرام سے باہر آ جاؤں گا عمرہ کرنے کے بعد, جب پھر اور ایک بار جب میں احرام جب میں حج کی نیت کروں, یا ایئرپورٹ پہ ہی, ریاض کے ایئرپورٹ پہ ہی دو بھی نیت کر لوں؟ مطلب دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ آپ نے اپنی نیت دماغ میں آپ نے ایک ذہن میں بنا لیا کہ آپ نے جو نیت کرنی ہے وہ آپ نے تمتع کرنی ہے, ٹھیک ہے. اور تمتع کا پروسیجر یہ ہے کہ پہلے ہونا عمرہ ہے, ٹھیک ہے. تو آپ پہلے عمرہ ہی کریں گے, تو آپ نے نیت اپنے طور پر دل میں یہ کی ہوئی ہے کہ آپ نے تمتع ہی کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس میں ایسا مسئلہ نہیں ہے, آپ اس وقت نیت جو ہوگی آپ کی تمتع کی ہوگی کہ میں اللہ تعالیٰ تمتع کا حج کرنے جا رہا ہوں اور میں تمتع کر رہا ہوں, اور اس کے بعد آپ عمرے کا ساتھ ساتھ آپ کا, کیونکہ آٹومیٹکلی نیت آپ کی تمتع کی ہے تو عمرہ ہی ہوگا پہلے. اس کے بعد جب آپ احرام اتار دیں گے اور احرام دوبارہ پہن لیں گے, جو کہ اتارنا ضروری نہیں ہے, صرف احرام کی کنڈیشن باہر آ جائے گی, اس کے بعد آپ حج کا دوبارہ انٹینشن کر لیں گے. تو انٹینشن کا نام ہے, ایسا کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ کو مطلب کوئی ایسے کلمات میں آپ کی حج کی وجہ سے فرق پڑے گا. اچھا جی, تو پھر میں ویسے احرام نکال سکتا ہوں نا عمرے کے بعد؟ آپ احرام اتار سکتے ہیں. آپ اپنے آپ کو جب تمتع کر لیں گے تو آپ بالکل ایک عام کپڑے پہن کے دوبارہ آپ پہن لیں, یا آپ چاہیں تو اسی میں ٹریول کرتے ہیں, جیسی مرضی آپ کی. اچھا, اور ایک دوسرا سوال کہ بھائی میں جو ہے نا انشاءاللہ 6 ذی الحجہ کو جدہ آؤں گا, تو 7 کو جوائن کرنا ہے میرے کو, تو 6 کی رات میں کوئی انتظام ہے بن محفوظ کا آپ کے ایکسپیرینس کے حوالے سے, یا نہیں میرے کو اپنا کچھ؟ نہیں, میرا نہیں خیال 6 کو کوئی انتظام ہوگا. نہیں ہوگا نا, ٹھیک ہے, شکریہ, جزاک اللہ خیر عمر صاحب, شکریہ بہت بہت. جی فرخ سہیل صاحب اگر سوال کر لیں, آپ پوچھ لیں کوئی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرخ بھائی. جی میرا سوال یہ تھا کہ میں ریاض سے آ رہا ہوں بائی پلین, تو جیسا کہ آپ نے ابھی بتایا کہ ڈیٹس کا ایشو ہے, تو میں نے فلائٹ اپنی بک کرائی ہے 18 اگست سے 24 اگست کی نائٹ میں, ٹھیک ہے, اراؤنڈ 9:30 کی فلائٹ ملی ہے. تو میرا سوال تھا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ 13 ذی الحج کی رات ہو سکتا ہے یہ 12 ذی الحج کی رات بن جائے, ٹھیک ہے. تو کیا یہ پاسبل ہے کہ ہم جو آپ کا طواف الوداع ہوتا ہے وہ ہمیں 12 کی کنکری کے بعد ہی کرنا ہوتا ہے, یا ہم پہلے بھی کر سکتے ہیں اگر یہ فار انسٹنس 12 کی رات ہو رہی ہے تو؟ اچھا بھائی دیکھیں, میں آپ کو مسئلہ جو میں نے علماء سے سنا ہے وہ بتا دیتا ہوں, باقی آپ صاحب علم سے پوچھ لیجیے گا. آپ اگر وہ تاریخ 12 کی ہو جاتی ہے تو آپ کے لیے 9:30 بجے پہنچنا پریکٹیکلی, طواف کے بعد کنکری مارنے کے بعد طواف کرنا اور پھر جدہ تک پہنچنا پریکٹیکلی امپاسبل ہوگا,
ٹھیک ہے, بہت مشکل ہے. پہنچ بھی سکتے ہیں, میں یہ نہیں بول رہا, لیکن جو تجربات ہیں وہ یہ ہے کہ وہاں سے نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب ہوتا یہ ہے کہ علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ اسی درمیان میں کیونکہ کتاب یہ جو تاریخ کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا پڑھا تھا, یہاں علماء کا اختلاف ایک جگہ پر ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو 3 دن مینا میں گزارے ہیں, اس درمیان میں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کئی مرتبہ طواف کرنے گئے ہیں. کچھ علماء کہتے ہیں کہ کچھ مورخین نے لکھا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مستقل روزانہ گئے ہیں طواف کرنے کے لیے, جو کہ نفلی طواف تھے. ٹھیک ہے, اسی وجہ سے بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر آپ کیونکہ بہت بوڑھے بھی ہوتے ہیں, کچھ فیملیز بھی ساتھ ہوتی ہیں, نہیں جا سکتے, تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ نے اپنا عمرہ جو آپ نے حج کی آپ نے طواف کیا, صحیح کر لی, اور اس کے بعد ایک نفلی طواف اور کر لیں. ٹھیک ہے, اگر آپ خدا نخواستہ آپ کو موقع نہیں مل سکا, کنکری مارنے کے بعد آپ نہیں جا سکے, کوئی طبیعتاً مسئلہ ہو گیا, کوئی پریشانی ہو گئی ٹریول کی وجہ سے, تو یہ جو طواف آپ نے نفلی کیا ہے یہ آپ کا قائم مقام ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اس طواف کے, ٹھیک ہے, یعنی طواف الوداع کے قائم مقام ہو جائے گا, آپ کو طواف الوداع کی پھر ضرورت نہیں ہوگی, مطلب اس کے آپشن کے اوپر آ جائے گا. ٹھیک ہے, تو آپ جا سکتے ہیں. تو حتی الامکان تو کوشش یہی کریں, لیکن اگر طبیعت خراب ہے, انسان نہیں جا سکتا, ٹریول مکہ 22 کلومیٹر انسان پیدل جاتا ہے یا واپس آتا ہے, تو اگر ایسی کیفیت ہے تو یہ آپشن علماء کا ہے. لیکن بہرحال جن علماء کی رائے اس کے خلاف ہے, اگر آپ ان پہ سمجھتے ہیں تو ان کی بات پر عمل کر لیجئے, اگر جو علماء اس کی رائے میں فتویٰ دیتے ہیں وہ اس پہ کرتے ہیں, تو آپ اپنے طور پر اپنے دیکھ سیے. میں کیونکہ اہل علم نہیں ہوں, میں نے تو وہ مسئلہ بتا دیا جو کہ میں نے علماء سے سنا اور جس پر عمل کیا. ٹھیک ہے, چلیں ٹھیک ہے, جزاک اللہ بہت بہت. کاشف بھائی میں آپ کو انمیوٹ کر رہا ہوں. السلام علیکم. میرا چھوٹا سا سوال یہ تھا کہ مجھے اندازہ نہیں ہے کہ ہم لوگ جب جدہ پہنچیں گے, ہم نے میرے وہ کر دیا ہے, کلیئر کر دیا کہ آپ گروپ سے تعلق نہیں ہے, لیکن بٹ اپنے ایکسپیرینس سے بتا سکتے ہیں کہ ہم لوگ جدہ جب پہنچیں گے تو میں شروع میں مس کر گیا تھا, آپ نے جو بیان کیا تھا بہت تفصیل سے آپ نے بتایا تھا. تو جدہ پہنچنے کے بعد یہ گروپ کس طرح لے کے چلتے ہیں, مطلب کس ٹائم پہ ہم پہنچے ہیں, یا ہم صبح پہنچیں گے تو پھر کیا ہوگا, تھوڑا سا گائیڈ کر سکتے ہیں. میں ریاض سے آؤں گا جدہ, اور جدہ سے جوائن کروں گا. نہیں, جدہ سے جوائن کریں گے, لیکن آپ ڈرائیو کر کے آ رہے ہیں یا بائی ایئر جا رہے ہیں؟ ابھی تو فی الحال میں نے وہ بک ٹکٹ نہیں لی ہے, لیکن میں بائی ایئر ہی آؤں گا. اچھا, بائی ایئر آ رہے ہیں, تو پھر تو آپ کو 7 کو آنا پڑے گا. ٹھیک ہے, یا 7 کو آ رہے ہوں گے یا آپ 8 کو آئیں گے. ٹھیک ہے, تو 7 کو بھی انہوں نے ایک ان کی بس نکلے گی اور ایک 8 کو بھی نکلے گی. اچھا, دونوں دن. ٹھیک ہے, جدہ والے سے 8 کو نکلتے ہیں. اور کس ٹائم پہ کوئی اندازہ ہے, شام پہ نکلتے ہیں یا دن صبح کے ٹائم پہ نکلتے ہیں, لوگ کتنے بجے کیا ہوتا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ مینا میں نمازیں 5 ہوتی ہیں, تو اس لیے 8 کو یہ عمومی طور پر جو ہیں وہ یا تو 7 کی شام کو نکالتے ہیں, اور 8 کی صبح بھی شاید ایک ارلی مارننگ نکلتی ہے, کیونکہ ڈائریکٹ مینا پہنچتی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا, ڈائریکٹ مینا جاتی ہے, یہ مکہ نہیں لے کے جائیں گے آپ؟ نہیں, وہ پھر آپ کو خود کرنا پڑے گا, تو مفرد کے لیے پھر ضروری نہیں ہے, تو آپ ڈائریکٹ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ, جزاک اللہ خیر. محمد عبد الرحمن سہیل کو میوٹ کر رہا ہوں. ہلو, السلام علیکم بردر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بردر ایکچولی کچھ اگر لیڈیز کا کسی کو پرابلم ہو جاتا ہے, کوئی بہن کو وہاں پر حج کے دوران پر, تو اس کے بارے میں کچھ آپ تفصیل بتا سکتے ہیں کہ اس کے بعد وہ لوگوں کو کس طریقے سے, مطلب دوران حج اگر ایسا کچھ ہو جاتا ہے تو. سمجھ گیا اس کی بات کو. میں نے آپ سے بتایا نا کہ ہمارے پاس خواتین کا ایک سیکشن ہی الگ ہوگا 2 گھنٹے کا, جس میں ہم صرف یہی مسائل پہ بات کر رہے ہوں گے. ٹھیک ہے, علماء ہمارے ساتھ ہوں گے, ان سے ہم سوالات. اب آپ تمام حضرات سے جو میری بات سن رہے ہیں, ایک گزارش ہے, آپ کے ذہن میں جو سوالات ہیں, مجھے میرا واٹس ایپ نمبر موجود ہے, آپ مجھے بھیج دیجئے, کیونکہ جو سوالات مجھے پہلے بھیج دے گا وائس کی صورت میں بھیج دیں یا اس کی, تو میں ان کو ایک جنرلی ہمارا پلان یہ ہوتا ہے کہ ہم جو پہلے کر دیتا ہے سوالات, ہم ان کو ایڈجسٹ کر لیتے ہیں. لاسٹ ایئر ہم نے کوئی تقریباً 100 سوال سے 100+ سوالوں کو جواب دیے تھے کامن نشست میں, اور اس کے بعد وومنس کا ایک سیشن ہوا تھا جس کے اندر ہم نے تقریباً کوئی آلموسٹ 50+ سوال کے جواب دیے تھے, اور وہ تقریباً انہی مسائل کے حوالے سے تھے. ٹھیک ہے, تو میرا اپنے خیال ہے خواتین کا جو پورشن ہے جو انشاءاللہ ہم اعلان کریں گے, جو کہ جس میں صرف وومنز الاؤ ہوں گی, اس کے علاوہ مینز الاؤ ہی نہیں ہوں گے,
اور ہم آپ لوگوں سے بھی یہی کہیں گے کہ وومن سے کہ جو عورتیں ہیں وہ سن رہی ہیں کہ وہ اپنے آپ کو لازمت سوال عورتیں پوچھیں گی تو ہم نہیں چاہتے کہ ان کی آواز اور مردوں تک پہنچے، تو وہ اپنے وائس کو کنٹرول کرتے ہوئے ہم اسی وجہ سے ہم نے پچھلے سیشنز کی تو ریکارڈنگ کی ہیں. ایک اور بات امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہمارا سوال جواب کا پچھلے سال کا سیشن موجود ہے، وہ میں آپ سے اس کے بعد شیئر کر دوں گا، اس کو سن لیجئے. وہ 2-2.5 گھنٹے کا سیشن ہے، اس میں تقریباً آپ کے سارے سوالات آلموسٹ آدھے ختم ہو جائیں گے، تو وہ انشاءاللہ اس میں کر لیجئے. تو حسن بھائی میں آپ کو پھر یہی کہوں گا کہ اس مسئلے کو خواتین کے سیشن میں چھوڑ دیتے ہیں انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر برادر. ٹھیک ہے، شکریہ بہت بہت. وجی بھائی میں آپ کو انمیوٹ کر رہا ہوں، آپ پوچھ لیجئے سوال. جی بھائی السلام علیکم عمر. فرسٹ آف آل آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہم سب حجاج، اللہ تعالیٰ سب کا سفر آسان کر رہے ہیں، آپ کافی ہیلپ کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے. جی آمین. دوسرا آپ نے بن محفوظ کا آپ نے ذکر کیا، آپ کا کسی گروپ سے تعلق نہیں، لیکن تھوڑی سی گائیڈنس کی کہ جب ہم 19 کو یا 7 ذوالحج کو 19 کو موسٹ لائکلی فال کرے گی انشاءاللہ، تو اس میں جب آئیں گے تو انہوں نے ایک لوکیشن شیئر کی ہے جدہ کی، میں ریاض سے ٹریول کروں گا بائی ایئر انشاءاللہ. تو وہ لوکیشن کیا وہ کوئی مسجد ہے، یا جیسے اگر ہم ارلی ارائیول ہوتا ہے، کیونکہ آئی انڈرسٹینڈ کہ اثر کے بعد روانگی کا ارادہ ہے، تو ہم وہاں پہ اسی وقت جا سکتے ہیں، یا وہ کیا مطلب اس میں ہم تھوڑا پہلے. میں یہ کرتا ہوں، یہ بن محفوظ کا ایک کامن کوشچن ہے، میں رات کو ان سے کانٹیکٹ کر لیتا ہوں، میرے وائس میسج کو بس فالو کر لیجیے، میں انشاءاللہ ان سے پوچھ کے آپ سے یہ طائف کے بارے میں بھی ایک صاحب نے پوچھا تھا اور جدہ کے بارے میں پوچھ لیتا ہوں کہ بھائی ان کے پاس کوئی ایسی استراحہ میں کر رہے ہیں. لاسٹ ٹائم تو مجھے یاد پڑتا ہے شاید انہوں نے استراحہ کیا تھا، مکہ میں تو استراحہ ہے ان کا، یہ تو مجھے کنفرم پتا ہے کیونکہ میں وہاں گیا تھا. ٹھیک ہے، لیکن ان 2 جگہوں کا میں پوچھ لیتا ہوں ان سے اور پھر آپ کو کنفرم کر دیتا ہوں. آپ میرے وائس میسج کو فالو کر لیجیے گا انشاءاللہ، اسی میں جواب آ جائے گا. جی بھائی بہت شکریہ. اسی طرح واپسی کا میں نے پوچھنا تھا کہ جب ہم 12 کی شام کو یا جب بھی ہم اپنے حج کے ارکان سے اللہ تعالیٰ میں کامیاب کرے، اس کے بعد ایک ہی بس نکلتی ہے، جیسے اگر میں نے 13 کی بکنگ کرائی ہے صبح، تو وہ ایسا پاسبلٹی ہے کہ ہم اس کو ڈیلے کر لیں اپنا ڈپارچر کو تھوڑا، یا کس طرح ہوگا؟ دیکھیں اس میں ان کی 2 بسز نکلتی ہیں، عمومی طور پر تو یہ متاخر ہیں بن محفوظ والے. متاخر کا مطلب یہ ہے کہ 3 کو نکلیں گے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ بعض لوگ پھر کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور بولتے ہیں کہ جی ہمیں 12 کو نکال دیں، تو وہ 12 کو بھی نکال دیتے ہیں. لیکن عمومی طور پر یہاں سے بن محفوظ کی جتنی 3 یا 4 یا 5 بسیں، کیونکہ بن محفوظ کے ٹوٹل نمبر آف پیپل 700 ہیں، ٹھیک ہے، جن میں سے 500 وہ ہمارے اردو بولنے والے ہیں یا ہندی بولنے والے ہیں. تو عمومی تو آپ یہ سوچ لیجیے ایٹ لیسٹ ان کی 3 بسز تو ہوں گی، 2 ایٹ لیسٹ منیمم 2 بسز تو ہوں گی. ٹھیک ہے، تو ایک وہ بس شاید تھرسڈے کو نکال دیں گے، 12 کو نکال دیں گے، اور ایک 13 کو نکلے گی. 13 کو جو نکلتی ہے وہ مجھے یاد پڑتا ہے شاید عصر کے بعد 5 بجے تک نکلتی ہے یہ ایک. لیکن 12 کو جو نکلتی ہے وہ عمومی طور پر جو ہے وہ میں نے لاسٹ ٹائم دیکھا تھا 2 بجے نکلی تھی، اور وہ 2 بجے سے لے کر 6 بجے 5:30 بجے تک یا 4:30 بجے تک صرف ٹنل میں پھنسی ہوئی تھی. رائٹ. رات 2:30 بجے لاسٹ ٹائم نکلی تھی ایسی ہے؟ نہیں رات کو نہیں، 12 تاریخ کو تو دوپہر میں 2 بجے نکل گئی تھی. ٹھیک ہے، کیونکہ ان کو پھر انہوں نے کہا تھا کیونکہ جی دوپہر کو 2 بجے خالد ٹنل کے پاس سے نکلی تھی. لیکن جو 13 کو نکلے گی وہ تو آپ کے کیمپ سے نکلے گی، وہ تو اس کی تو کوئی 2 رائے ہے ہی نہیں. لیکن جو 12 کو ہے وہ 12 کو کیونکہ یہ متاخر گروپ ہے، یہاں بس نہیں آ سکتی بن محفوظ والوں کے لیے. محفوظ اور ممدو جو گروپ ہے وہ غالباً متاخر گروپ ہے. متاخر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تاخیر سے جائیں گے، اینڈ سے جائیں گے، کیونکہ اس کی وجہ ہے کہ ان کے بس اس جگہ پر پارکنگز کی وجہ سے اور وہ مطلب فلو آف ٹریفک لوگوں کے پیدل چلنے کی وجہ سے. تو یہ 13 کو ان کی بسیں آئیں گی. اگر 12 کو ان کی بس جائے گی بھی، لاسٹ ایئر جو گئی تھی وہ 2 بجے کے قریب 2:30 بجے کے قریب گئی تھی، اور وہ جدہ پہنچی تھی کوئی 7:30 پونے 8 بجے. تو بہت سارے لوگ یا 9 بجے شاید بہت سارے لوگ مس کر گئے تھے اس کی وجہ سے. ٹھیک ہے جی، شکریہ، جزاک اللہ خیر. اب وسیم بھائی آپ پوچھ لیجئے، میں 1-2 سوال اور لے لوں گا کیونکہ اب مجھے ایکچولی واپسی ہے روانگی کی. السلام علیکم عمر بھائی.